سب سے پہلے تو میں آپ کو کلیئر کروں کہ میں یہاں پہ ایک صحافی کی حیثیت سے آپ کو کچھ فیکٹس بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ نارملی ایسا نہیں ہوتا جیسا پاکستان میں ہوا ہے۔ ہم لوگ صحافی اپنے آپ کو میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کنٹروورسی کے اندر نہ پھنسیں، لیکن اس مرتبہ زیادتی اتنی بڑی ہو رہی تھی کہ ہم لوگ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے خاموش نہیں رہ پا رہے تھے۔ ہمیں شروع کے اندر دھمکایا گیا، اور دھمکانے والے لوگ پاکستان کے طاقتور ادارے کے اندر سے تھے۔ ان لوگوں نے دھمکایا، ان کے نام ہمیں پتہ ہیں۔ ہم 7 سے 8 لوگ ہیں جو ان دھمکیوں کا سامنا کرتے رہے ہیں۔ ایون گالیاں تک دی گئی ہیں کچھ لوگوں کو۔ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 7 8 لوگوں کو گالیاں تک دی گئی ہیں، اور وہ لوگ موجود ہیں سارے کے سارے۔ ایک ہمارا دوست شہید ہو گیا صرف۔ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اس ادارے کے ایک حصے سے، وہاں سے پہلے دھمکیاں اور گالیاں دی جاتی ہیں، اور ہمیں زبردستی اس لڑائی میں دھکیل دیا جاتا ہے اور ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بولنے کی اجازت دی جائے۔ ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ایفیلیشن تو تھا نہیں، لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں صحیح اور غلط بتانے کی اجازت دی جائے، ہمیں اپنی رائے دینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ہم دوسرے پروگرام میں جا کے تجزیہ دیتے ہیں اور اپنے پروگرام میں لوگوں کی رائے لیتے ہیں۔ یہ ہمارا سادہ سادہ کام ہے۔ اس کے بعد ہمیں اسی ادارے کے ایک اور حصے سے دھمکیاں آنا شروع ہوئیں۔ نہ صرف ہمیں دھمکایا گیا بلکہ ہمیں بلا کر ملا گیا۔ ہم سب سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی گئیں، اور بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں، اور جب ہمارے سوالوں کے جواب ہمیں نہیں ملے، ہم آپس میں سب لوگ بات کرتے رہے ہیں۔ ہم سب ان کے نام جانتے ہیں، ہمیں تاریخیں یاد ہیں، ہم سب جانتے ہیں کب کب کس کس نے ہمیں کیا کہا تھا، کس طرح دھمکایا تھا اور کیا کیا تھا۔ ہم سب لوگ بڑے عجیب و غریب حالات سے گزرے ہیں۔ صابر شاکر صاحب نے اس کو سب سے پہلے پریمپٹ کر لیا تھا، وہ پاکستان سے چلے گئے کیونکہ ان کو آئیڈیا تھا کہ آنے والے وقت میں اس رجیم چینج آپریشن کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ صابر بھائی نے مشورہ بھی دیا تھا کہ یہ وقت عقل مندی سے کام کرنے کا ہے، آپ لوگ پاکستان میں نہ رکیں، لیکن کچھ لوگ اپنی مجبوریوں سے پاکستان میں رک گئے۔ ہم میں زیادہ لوگ ایسے نہیں ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتے ہوں۔ میں اور صابر بھائی 2 ایسے لوگ تھے جو زیادہ سوشل میڈیا پر کام کرتے تھے۔ ہمیں اگر نوکری سے نکال بھی دیا جاتا تو ہم پاکستان سے باہر شفٹ ہو سکتے تھے۔ تو صابر بھائی کی تو نوکری چلی گئی، اے آر بھائی کی وہ پاکستان سے باہر شفٹ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے چینل کو دھمکایا گیا کہ اس کو تنخواہ بھی نہیں دینی۔ صابر بھائی کو یہ دھمکی بھی دی گئی کہ ہم آپ کو جہاز میں سے اٹھوا لیں گے، اور اس کے باوجود وہ پاکستان سے باہر جب چلے گئے تو انہوں نے اپنی جو حق بات ہے، جو ان کو ٹھیک لگتی تھی، وہ کہتے رہے۔ جو پاکستان میں لوگ موجود تھے ان سب کو کیا کیا دھمکیاں دی گئیں، کتنا ان کو ٹریپ کیا گیا، ایون ان کے کاروبار، ان کی فیملیز، ان کا تمام نظام اس کو ڈسٹرب کر دیا گیا۔ ایک ایک آفیسر کو ایک ایک بندے کے اوپر لگایا گیا، اس کے لیے زمین تنگ کر دی گئی۔ کسی کے گھر ڈرونز آ رہے ہیں، کہیں پہ میرے تو گھر کی بیک سائڈ پہ لا کر انہوں نے بندہ مار دیا ایک رات کو، ایکسٹریم قسم کی حرکت کی۔ یہ سارے ظلم ہوتے رہے ہمارے اوپر، لیکن ہم یہ سوچتے رہے ہمیشہ کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک ٹیکٹسز ہیں، بس ٹھیک ہے، یہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ایف آئی آر دے رہے ہیں، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے لیے یہ لڑائی اتنی رہ گئی کہ جب یہ رجیم چینج آپریشن ریورس ہو جائے گا، اور جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ایک بڑی تعیناتی کے بعد تبدیلی آئے گی، تو ہمارا بھی یہ ہوگا کہ چلیں ٹھیک ہے، جن لوگوں نے کیا وہ بھی چلے گئے، اور ہم لوگوں نے جو کیا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، معاملہ چلو معاملہ کسی طرح ریزالو کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں لگتا تھا، ہم ایسے سوچنا شروع ہو گئے تھے چیزوں کو۔ میری ارشد بھائی سے بات ہوئی تو وہ بھی چاہتے تھے چیزیں حل ہو جائیں۔ ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو نقصان نہ ہو، اور پاکستانیوں کے ساتھ جو دھوکہ کیا گیا ہے اس دھوکے کا ازالہ ہو جائے۔ ہم کسی لڑائی کو اینڈ تک مکمل لڑنا نہیں چاہتے تھے، ہم نے اس کو کوئی عزت بیزتی کا یا لڑائی کی کوئی وجہ نہیں بنایا ہوا تھا اس ساری صورتحال کو۔ صابر شاکر صاحب کو بھی پتا تھا کہ جب کبھی رجیم چینج کرنے والوں کا طاقت میں کمی ہوگی یا وہاں پہ تعیناتیاں تبدیل ہوں گی تو ہم بھی پاکستان آ جائیں گے، اور پھر نئے لوگ اپنی غلطی کا ادراک کریں گے اور پاکستان آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن اس سارے آگے بڑھنے میں ہم نے اپنا ایک آدمی کھو دیا۔ اب ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں، میرا صرف 8 9 مہینے کا تعلق ہے ارشد شریف سے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس 8 9 مہینے کے اندر پتہ نہیں اس آدمی نے کیا کیا، مجھے روز تکلیف ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی میں مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی رویا ہوں، مجھے بڑا معیوب لگتا ہے، لیکن اس واقعے نے مجھے بیچ میں رلا بھی دیا ایک دفعہ، مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے۔ تو ارشد شریف بھائی نے اس لڑائی کو ایک اور لیول پہ لے گئے، وہ اپنی قربانی دینے کے بعد۔ ہم یہ سارا کچھ بھولنے کو تیار تھے، لیکن ہمارا ایک آدمی شہید ہو گیا ہے، ہمارا خون بہ گیا ہے، اب ہمیں انصاف چاہیے۔ ہم انصاف مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس دن اس کا جنازہ تھا اس سے پہلے تمام صحافیوں کو بلا کر ایک پریس کانفرنس کی گئی، اور اس دن بھی اس کے موقف کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ دس از ناٹ فیئر۔ اس کی لاش کا مذاق اڑایا گیا، ہم اس کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ٹارچر کے
भयानक तज्जिए पेश किए गए, हमें इतनी तकलीफ दी, मैं 2 दिन जागता रहा हूँ। जिसको मैं फोन करता था, मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया अरशद शरीफ पे। मेरी उनसे वो बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन दिल के बहुत करीब था। जब मैं गिरफ्तार था, यहाँ पे जवेरिया भाभी मौजूद है, इनसे पूछिएगा, अरशद भाई ने टिकटॉक बनाना सीखा सिर्फ इसलिए कि इमरान रियाज गिरफ्तार है, मैं वीडियोस बनाकर उस पर डालूंगा। वो आदमी सारी सारी रात जागता था। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे आराम नहीं करने दे रही उस वक्त से, मैं यही सोचता जा रहा हूँ कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में तो अरशद शरीफ क्या करता। वो तो कभी चैन से नहीं बैठता, अरशद भाई कभी चैन से नहीं बैठता। ये चीज मुझे सुकून नहीं लेने दे रही। मैं रात को सही से सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूं। हम इस लड़ाई को भूलना चाहते थे। हमें लगता था कि 8-10 महीने में, 15 महीने में बुरे दिन टल जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा, हम भी सुरखरू हो जाएंगे और आइंदा पाकिस्तान में इस तरह के तजुर्बात करने से पहले ये लोग 10 मरतबा सोचेंगे। हमें तो इस लड़ाई का इख्तिताम ये लगता था, कोई जाती पर्सनल चीजें नहीं थी, लेकिन हमारा भाई मार दिया है। अब ये ऐसे इतने आराम से खत्म होगा नहीं। अब या तो हमें भी मारो या फिर हमें इंसाफ दो। इंसाफ के लिए हम अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। हमने उस अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिसका दरवाजा अरशद भाई ने अपनी जिंदगी में खटखटाया था। उसको भी यकीन था उसको इंसाफ मिलेगा तो अदालत से मिलेगा। हमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इस्लामाबाद में प्रोटेक्शन दी थी कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुझे जब जमानत मिली तो अदलिया से मिली थी कि इसके ऊपर झूठे मुकदमे, इसको रिहा किया जाए। अल्टीमेटली आपको रिलीफ अदलिया से मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में अदलिया की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। यहाँ बहुत ज्यादा दबाव है इदारों के ऊपर। स्पेशली पाकिस्तान की अदलिया को हमेशा दबाव में लेने की कोशिश की जाती रही है, और हमें ऐसा लगता है कि अरशद भाई का खून जो है वो कंप्रोमाइज हो रहा है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने दुनिया के मीडिया को हिलाकर रख दिया है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने हमें पूरे पाकिस्तान को तकलीफ दी है। ये इतना बड़ा वाकया है कि कीनिया के अखबारात के फ्रंट पेजेस के ऊपर ये छप रहा है, और हमारे यहाँ पे एक सुर्खी से ज्यादा या एक कॉलम से ज्यादा हमारे ताकतवर लोग यहाँ पे लगने नहीं दे रहे। इसको कभी हादसे का रुख दिया गया, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया, और बार बार इसके ऊपर मौक़िफ़ बदला गया। हकायक को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, केस का रुख बदलने की कोशिश की जा रही है। मैं इस केस के बारे में, कीनिया में क्या हुआ उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं और मेरे साथी, और वो खुद अभी आपको बताएंगे सब लोग, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें तंग किया था। हम सारे गवाह हैं कि किसने हम पे एफआईआर करवाई थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें गालियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें धमकियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें, हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी थी। हमें पता है। हम कभी नहीं बताना चाहते थे क्योंकि हम सारे जिंदा थे। अब हम में एक शहीद है, हमारी जिम्मेदारी है कि उसको इंसाफ दिलाएं, लिहाजा अब हम बताएंगे। लेकिन कहां बताएंगे? क्या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नाम लेना शुरू कर दूं मैं? क्या मैं यहां बोलना शुरू हो जाऊं? मुझे कोई कानूनी फोरम चाहिए। हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे हम सब जाएं और जाकर अपना अपना बयान रिकॉर्ड करा के बताएं कि वो कौन था जो ये जिल्लत और रसवाई की कहानी लिख रहा था, वो कौन था जिसने हमारे लिए जिंदगी को तंग कर दिया था। ये सारा कुछ हम किसी लीगल प्लेटफॉर्म पे बताना चाहते हैं जहां पे ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। इस बात का पता करवाया जाए कि कौन लोग इसके पीछे थे। तमाम मुद्दइयों के इंटरव्यू लिए जाएं, और उसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस एक कमीशन बनाए, अपने सर्विंग जजेस की जेर निगरानी जो काम करे, और तमाम लोग उसके अंदर अपने स्टेटमेंट्स जाकर जमा करवाएं। वो इसकी रिपोर्ट मुरतब करे और ये सिलसिला खत्म हो। पाकिस्तान को मजाक बना के रख दिया है। अब हमें या तो अरशद शरीफ का कर्ज उतारना है तो सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए उसके जनाजे में कितने लोग आए, आप सबने देखा। क्या हम सिर्फ जनाजों में शिरकत करने वाले लोग हैं? क्या हम किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते? या अगर कोई जिंदा शख्स है और वो इंसाफ मांग रहा है तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा? वो चीखता चिल्लाता इस दुनिया से चला गया। चीफ जस्टिस को उसने लेटर लिखा, सबको बता रहा था, टीवी पे कह रहा था, जंगल में पड़ा हुआ था 2.5 महीने से, एक ही कमीज के अंदर वो वीलॉग्स कर रहा था। उसने खुद बोला अपने मुंह से। तो क्या जनाजों में शिरकत करनी है? कल एक का जनाजा पढ़ लिया, आज दूसरे का पढ़ लेना, फिर तीसरे का पढ़ लेना, और एक एक करके सारे मारे जाएंगे। जो भी सच बोलेगा मारा जाएगा, जो आईना दिखाएगा, सवाल पूछेगा, मारा जाएगा। यहां पे इस सिलसिले को आप सब रोक सकते हैं। मुझे आपसे ये कहना है कि मेरे पास एक तरीका है आइन और कानून के मुताबिक, और वो तरीका हमें अरशद शरीफ ने बताया है कि कानून के मुताबिक इंसाफ मांगो, खत लिखो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखो। मैंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है, मैंने जाकर उसको लेटर बॉक्स में डाला है। लिखो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करो। इतने खत लिखो, इतने खत लिखो
کہ ورلڈ ریکارڈ بنا دو, پورا پاکستان خط لکھے, اوورسیز پاکستانی خط لکھیں, لاکھوں خط پہنچنے چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں روزانہ. آج شروع ہو جائیں, اگلے 10 دن تک خط لکھیں, روز خط لکھیں, سارے خط لکھیں, بچے لکھیں, خواتین لکھیں, بزرگ لکھیں, نوجوان لکھیں, اسٹوڈنٹس لکھیں, مزدور لکھیں, تمام لوگ خط لکھو, لکھو خط اور بھجواؤ چیف جسٹس آف پاکستان کو, جھنجھوڑو اپنے ایوانوں کو, اور وہاں خط میں صرف چھوٹی سی ڈیمانڈ کریں اپنے الفاظ میں کہ ارشد شریف کو انصاف دلوائیے اور ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنوائیے جہاں پہ جا کر ہم تمام حقائق رکھیں. ہم یہ گھنونے حقائق قوم کے سامنے نہیں رکھنے چاہتے. کپڑے اتارنے کا شوق کسی اور کو ہوگا, ہمیں کسی کے کپڑے اتارنے کا یا کسی کو ذلیل کرنے کا شوق نہیں ہے. یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے, ہمارے اپنے لوگ ہیں, لیکن اگر ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک فورم چاہیے جہاں پہ جا کے ہم یہ ساری انفارمیشن دیں. تو میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا, میں نے صابر بھائی کو بتایا ہے کہ یہ کیسے ہوا خط لکھنے والا معاملہ, لیکن یہ ارشد بھائی کا آئیڈیا تھا. آپ سب لوگ خط لکھیں, 5 لائنیں لکھیں, 2 لائنیں لکھیں, 4 لائنیں لکھیں, 4 صفحے لکھیں, تفصیل لکھیں, اور ارشد شریف کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف مانگیں. لکھنا کیا ہے, صرف ٹو دا چیف جسٹس آف پاکستان اردو میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں, اپنی ریکویسٹ کریں, لفافے میں ڈالیں, ٹکٹ لگوائیں, اور لیٹر باکس میں ڈالتے ہوئے اپنی 10 سیکنڈ کی ویڈیو بنا لیں. جب آپ اس کو لیٹر باکس میں ڈال رہے ہوں تو اپنی 10 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر یہیں پہ بھی ہم لوگ طے کر لیں گے, بہت سارے ایکسپرٹ موجود ہیں, کہ اس کا کوئی ہیش ٹیگ بنا لیں یا کوئی اس کی کمپین لانچ کر دیں. جو شخص بھی لیٹر ڈالے چیف جسٹس آف پاکستان کو انصاف کے لیے, وہ ایک جملہ وہاں بول دے کھڑا ہو کے لیٹر ڈال کے کہ ارشد شریف کو انصاف دیجیے, اور 10 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ کی وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ اس ہیش ٹیگ کے ساتھ ڈال دیں. ہم چاہتے ہیں کہ اتنے خط لکھو کہ ورلڈ ریکارڈ بن جائے. مانگو انصاف تب تک جب تک ملتا نہیں ہے, اور یہ آئینی اور قانونی رستہ ہے. آپ سب لکھیے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط, سب لکھیے, 10 دن تک خط لکھیے. اس کے بعد کیا کرنا ہے اللہ اور رستہ دکھائے گا انشاءاللہ. صابر بھائی آپ بات کیجئے. جی صابر بھائی السلام علیکم, آر یو ود اس؟ جی بالکل, السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم صابر بھائی, جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی, ایک تو عمران بھائی اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. اور انشاءاللہ شہید ارشد شریف بھائی جن کو ایک ٹارگٹ کر کے کلنگ کی گئی, ان کو ٹارگٹڈ کلنگ ہے, یہ چیز تو اب ریکارڈ پہ آ چکی ہے. اور یہ ریکارڈ پہ کوئی میں اور عمران ریاض یا کوئی عام شہری نہیں لے کے آیا, بلکہ یہ بات تسلیم کی ہے ہمارے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے. اور جو اب تک کی معلومات ہم تک پہنچی ہیں مختلف سورسز سے, جو جے آئی ٹی کام کر رہی ہے, اس کے مطابق بھی یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. ایک منظم پلاننگ کے تحت ان کو قتل کیا گیا ہے, پیچھا کر کے قتل کیا گیا ہے. بہت ساری ان کے پاس معلومات آ چکی ہیں, اور بالکل ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے انریسٹ پیدا ہو اور کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے. تو انشاءاللہ چیف جسٹس آف پاکستان, میں تو بلکہ اس میں ایک اور ایڈ کروں گا, وہ مختصر سی بات ہوئی تھی عمران بھائی سے کہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو ہم مخاطب نہیں کریں, چیف جسٹس آف پاکستان اور تمام سپریم کورٹ کے آنریبل ججز, ان سب کو یہ خطوط جانے چاہیے. کیونکہ اگر یہ کوئی بھی آنریبل کوئی بھی جج جو ہے وہ بھی یہ نوٹ پٹ کر سکتا ہے آنریبل چیف جسٹس کو, اور اگر ہو سکتا ہے ہماری اس ایفرٹ سے سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کی میجورٹی جو ہے وہ اس بات پہ اتفاق کرے کہ اب اس پہ ایکٹ کرنا چاہیے. میں اس کی ریسنٹ مثال دوں گا. یہ جب نیب والا معاملہ ہوا اور مقدمات تیزی سے ختم کیے جا رہے تھے, تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے یہ نوٹ پٹ کیا تھا کہ شواہد ختم کیے جا رہے ہیں, تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو نوٹ پٹ کیا کہ اس پہ ایکٹ کرنا چاہیے, اور فوری طور پہ پھر لارجر بینچ بنا تھا. تو ہمیں تمام آنریبل ججز کو لکھنا چاہیے اور ان کو اس میں شامل کرنا چاہیے, اور تاکہ یہ چیز آگے بڑھے. کیونکہ اس میں ایک جو عمران بھائی کہہ رہے تھے, اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم ان کو تو ہے شوق,
بے لباس کرنے کا لوگوں کو، تو ہم خدا نہ خواستہ بے لباس تو کیا نہیں، ہم ان کے چہروں سے نقاب اتار سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں یہ نقاب اترے ایک اعلیٰ ترین فورم پہ، اور وہ جوڈیشل کمیشن جو سپریم کورٹ آف پاکستان بنائے، کیونکہ پرائم منسٹر خط بھی لکھ چکے ہیں، فل کورٹ کمیشن کے لیے لکھ چکے ہیں، اور اس پہ وہ کمیشن بنے، اور اس پہ بہت سارے شواہد جو ہیں وہ آئیں گے، اس اعلیٰ ترین فورم پہ آئیں گے، تاکہ وہاں پہ جو بھی ایک ایک لفظ ہمارا، ادھر تو صرف یہ ہماری ایک محض گفتگو ہے، تو جب کمیشن بنے گا تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے شواہد آ جائیں گے، اور پھر جس نے بھی چہرے پہ نقاب اوڑھا ہوا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا، یا اس نے جو یہ ہینس کرائم کیا ہے وہاں تک پہنچا نہیں جا سکے گا، تو قانون ان تک پہنچے گا اور جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہی پہنچے گا۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ کوئی اتنا مشکل کیس نہیں ہے، شہید ارشد شریف کا مرڈر، ان کی ٹارگٹ کلنگ کوئی مشکل کیس نہیں ہے، اور یہ بہت ہی آسان کیس ہے، لیکن اس کی صرف ہے کہ ریاست، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، اور وہ سب سے اعلیٰ ترین فورم ہے، اور یہ ہمارے آنریبل ججز کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے، آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے جان، مال، آبرو کی وہ محافظ ہے، اور جب کوئی ایگزیکٹو حفاظت نہیں کر پاتا تو آخری دروازہ اعلیٰ عدالتیں ہی ہوتی ہیں، اور ہم اعلیٰ عدلیہ سے ہی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں آگے بڑھیں، ان کی والدہ کی گفتگو سنیں، اور نہیں تو کم از کم ان کی والدہ کو بلا کے پوچھ ہی لیتے، آنریبل ججز، کہ آپ بتائیں ماں جی آپ کا ایشو کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کام ہمیں شروع کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ چیز آگے بڑھے گی، اور اس کا بہت ہی اچھا نتیجہ نکلے گا، اور ضرور نکلے گا۔ جی بھائی۔ جی، اس میں ابھی جویریہ بھابی کو اگر آپ لے لیں، ان کو مائک دیں۔ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، یہ ذرا تھوڑا سا اس میں آپ ایڈ کر دیں، کیونکہ آپ کورٹ رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں۔ اگر لاکھوں لوگ یہ خطوط لکھتے ہیں اور روزانہ لکھتے ہیں اور اپنی ویڈیوز 5-5 سیکنڈ کی اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، تو دیکھیے ہمیں انصاف چاہیے۔ ہم کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی کام تو نہیں کر رہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو باتیں ایک فورم پہ بتائی جائیں وہ وہیں پہ ہمیں بتانی چاہیے، بجائے اس کے کہ یعنی وہ صابر بھائی کی بات ٹھیک ہے، ابھی نقاب کھینچ لیتے ہیں، 5 منٹ لگیں گے، سب کے نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک لڑائی کے بعد ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی، اور لوگ ہمدردیاں حاصل کریں گے کہ دیکھو ہمارے نام لے لیے، ہم آگے سے بول نہیں سکتے۔ تو ہمیں اس فورم پہ جانا چاہیے جہاں پہ ہم جب نام لکھوا کر آئیں تو ذمہ داری کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ بتا کر آئیں۔ تو اس فورم کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک چیز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جی صدیق بھائی۔ جی بالکل، یہ بہت زبردست ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جب آپ ایک لیٹر لکھیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، تو میرا یہ بھی خیال ہے کہ جہاں پہ ہم اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ کام یہ کرنا چاہیے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو لیٹر لکھتے ہیں تو اس کا ایک جس طرح ہم نیچے لکھ دیتے ہیں عام فہم انداز میں کاپی برائے اطلاع، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں، صابر صاحب بھی دیکھ لیں کہ ہم کو 3-4 اور بھی جو فورمز ہیں یا جو 3-4 اہم عہدے ہو سکتے ہیں، کاپی برائے اطلاع ادھر بھی جو ہے وہ جانی چاہیے، تاکہ 3-4 جگہوں پہ جو یہ ایک سیم لیٹر جو ہے اس کی کاپیز جانی چاہیے۔ اور اس کا دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے تو سپریم کورٹ کو سارا نظر آ رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ افسوسناک صورتحال ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا بھی کہ جناب جو ہیومن رائٹ سیل ہے وہ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے، اور جب اعظم سواتی پیش ہوئے چیف جسٹس پاکستان کے سامنے ایک کیس کی سماعت کے دوران، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ کا جو معاملہ ہے وہ ہیومن رائٹ سیل دیکھ رہا ہے، تو آپ وہاں جا کے اپنی تفصیلات مزید دے دیں جو آپ دینا چاہتے ہیں ویڈیو کے حوالے سے۔ وہ اس وقت سیدھے گئے ہیومن رائٹ سیل میں، وہاں دی، پھر اگلے دن بلایا وہاں دی، لیکن اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ جو وزیر اعظم نے خط لکھا فل کورٹ کا، اس کے اوپر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ جو کچھ اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہم اس کے حوالے سے اقدامات کریں گے، کوئی وہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اس سے صرف یہ ہے کہ لیٹر لکھنے سے، یہ ساری چیز کرنے سے ایک پریشر بڑھے گا، دباؤ بڑھے گا سپریم کورٹ کے اوپر، اور شاید کوئی تھوڑا سا مہربانی اور شفقت وہ کر لیں، اس معاملے کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ صرف یہ نہیں ہے۔ ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ بھی 29 نومبر کی انتظار کر رہی تھی کہ 29 نومبر گزرے تو اس کے بعد ہی کچھ کیا جائے، لیکن اگر 29 نومبر کی انتظار کرنا ہے تو پھر دروازے عدالتوں کے جو ان کو بند کر دیں۔ اگر عدالتوں کے
فنکشن کرنے کا جو انحصار ہے وہ 29 نومبر سے جڑا ہوا تھا، تو پھر عدالتوں کے ویسے ہی دروازے بند کر دیں، پھر سارا کچھ ادھر ہی ایک برانچ کھول لیں، جو صدر سے آگے ایک عمارت ہے اس کے اندر ہی کھولیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کر لیں۔ اگر عدالتوں نے یہ کرنا تو عدالتیں ہیں ہی اسی لیے کہ اگر کوئی بھی ادارہ آئین سے تجاوز کر رہا ہے، اگر کسی کے بھی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اگر کسی کو بھی جو آئینی حقوق دیے وہ نہیں مل رہے، ظلم جبر تشدد ہو رہا ہے، تو سپریم کورٹ کا کام ہے، یہ آئینی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کی کہ اس چیز کو یقینی بنائے کہ انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو۔ تو یہ لیٹرز والا جو ہے میری سجیشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے نام لکھیں، چیف جسٹس پاکستان کا نام، لیکن ساتھ جو ہے وہ کاپی وغیرہ اطلاع جو ہے وہ 3-4 اور جگہوں پہ بھی جانی چاہیے، صدر کو بھی جانی چاہیے، کچھ اور جگہوں پہ بھی جانی چاہیے، تاکہ مختلف جگہوں پہ یہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہونا چاہیے۔ جی ہمارے پاس کوئی لا ایکسپرٹ ہیں تو وہ بات کریں۔ مصطفیٰ صاحب غالباً آپ بتا رہے تھے۔ جی عمران بھائی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ جی آ رہی ہے مصطفیٰ بھائی آپ کی آواز۔ رائٹ، اچھا، بیسیکلی جو لیٹر والا کانسیپٹ ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، بیکاز اس میں تو ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے، نہ لیگل کوئی ایشو ہے نہ کچھ اور، بیکاز عوام کا رائٹ ہے ٹو آسک فرام سپریم کورٹ یا کسی بھی اعلیٰ عدلیہ سے کہ وہ اس کو انصاف دے۔ تو آئی تھنک اس میں تو کوئی ایسا لیگل کوئی پرابلم نہیں آ رہی۔ کوئی اور کوئی لیگل میٹر ہو تو پھر میں اس پہ ضرور بات کروں، بٹ ایز فار ایز دا لیٹر از کنسرن یہ ٹوٹلی ہر پاکستانی کا رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں۔ جی صابر بھائی آئی تھنک کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی صابر بھائی۔ جی میں نے کہا اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں لفافے کے باہر، تو اس میں میرا خیال مینشن کر دینا چاہیے شہید ارشد شریف کا، تاکہ وہ باہر سے انویلپ پتہ چل جائے چیف جسٹس صاحب کو جو ملے یا جو بھی ریسیو کرے ان کو پتہ چلے کہ یہ لفافے جو ہیں یہ آ رہے ہیں اور یہ شہید ارشد شریف والا معاملہ ہے، تو وہ سارے سائٹ پہ ہو جائیں گے۔ اور سمپل اس میں کچھ بھی نہیں لکھنے کی ضرورت، صرف ایک اپلیکیشن، ایک 2 لائنیں ہی کافی ہیں کہ شہید ارشد شریف کے معاملے میں آپ 100 موٹو نوٹس لیں اور ان کو انصاف دیں۔ یہ کافی ہے، سفیشینٹ ہے، کیونکہ 184(3) کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے ہاں تو اگر جوڈیشری چاہے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس وہ اتھارٹی ہے جو میرا خیال ہے کہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور ایبسولوٹ پاور ہے اس کے پاس، ایبسولوٹ اتھارٹی ہے، اور وہ کسی کی مرہون منت نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان چاہے تو میرا خیال ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ نیکسٹ ویک آئی تھنک اس پہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس میں اصل میں ایشوز اس میں ہیں کچھ لیگل، وہ بتا بھی دیں گے آپ کو کہ وہ نوٹس تو لے لیں، کیونکہ کس قانون کے تحت کمیشن یہ کام کرے گا۔ اس میں آپ کو پتہ ہے سویلین کے لیے اور قانون ہے اور ملٹری آفیشلز کے لیے اور ہے۔ اس سے پہلے بھی حمود الرحمان کمیشن بھی بنا تھا، اس پہ بھی سفارشات آ گئی تھیں، تو اس پہ یہ ایک ان ہاؤس ڈیبیٹ اس پہ ہو رہی ہوگی یقیناً، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق آنریبل چیف جسٹس کچھ ججز آنریبل ججز سے تو بات کر چکے تھے، کچھ ان کی یہ ڈسکشن باقی تھی، کنسلٹیشن، جو نئے آنریبل ججز آئے تھے، تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ رک گیا تھا۔ آئی ہوپ کہ سون اس پہ ویری سون اس پہ کوئی ایکٹ ہوگا، لیکن ہمیں مزید اس پہ اپنا یہ ایکٹ کرنا چاہیے، پریشر بڑھانا چاہیے۔ پریشر کیا ہے، ایک ریکویسٹ ہے اور ہو سکتا ہے اس ریکویسٹ کو فائدہ ہو۔ دوسرا جو صدیق جان بات کر رہے تھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نیچے وہ میرا خیال ہے کہ میں اوپنلی بات کہہ دیتا ہوں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کون سا کوئی ایسا کوئی سازش بن رہے ہیں۔ اس میں جو کاپی ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بالکل جانی چاہیے، اور کاپی ٹو نیو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی جانی چاہیے، کیونکہ وہ ضروری ہے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو۔ اور یہ سلسلہ ہمیں 29 نومبر سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ کل ان کا آخری دن ہے پرانے والے صاحب کا، تو ان کا کل آخری دن ہے، وہ چلے جائیں گے، تو 29 تاریخ کو یہ ہم سلسلہ شروع کر دیں تو کاپی ٹو چیف آف آرمی اسٹاف اور جنرل عاصم منیر صاحب اس میں نام مینشن کرنا چاہیے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جانی چاہیے اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو۔ یہ 3 اتھارٹیز آئی تھنک کافی ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان اور آنریبل ججز، میں یہ ضرور کہوں گا کہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو نہیں، تمام آنریبل ججز کو،
یہ مینشن کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ضرور ہوگا کہ ان تک بھی یہ کاپی پہنچے گی، ان کے نوٹس میں بھی آئے گا کہ کتنے لوگ ہیں جو اس کیس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ایک اپیل کر رہے ہیں. اور اس پہ ہم ٹویٹر پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی یہ کمپین لانچ کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی اندازہ ہوگا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آسان، بہت ہی آسان، ہم سب جتنے بھی ٹویٹر پہ موجود ہیں، ہم اس پہ پول کروائیں کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے. وہ 24 گھنٹے آپ اس میں رکھیں، 48 گھنٹے رکھیں، 72 آورز رکھیں، جو بھی آپشن ہے. اس میں جتنے ووٹس آئیں گے وہ بھی ہمیں ریفر کر دینے چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ یہ ہم نے پول کروایا ہے پورے ملک سے، پوری دنیا سے، تو یہ ہمیں رسپانس آ رہا ہے. اور اس میں جتنے بھی بھاری بھرکم پول والے جو فالوورز ہیں، وہ بھی، جن کے کم فالوورز ہیں، وہ بھی، سب کے سب یہ کروانا چاہیے ایک پول. اور یہ ریفرینڈم ہوگا، آئی تھنک یہ ریفرینڈم ہوگا. اور یہ خط لکھنے سے بھی زیادہ، خط تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 دن میں پہنچے گا، 4 دن میں پہنچے گا. ہم اس کی کاپیز ان کو بھیج سکتے ہیں کہ یہ ہم نے، عمران ریاض صاحب نے یہ ریفرینڈم کروایا، اس کا یہ نتیجہ نکلا، میں نے یہ کروایا، میرا یہ ہے، صدیق جان نے یہ کروایا. جتنے بھی ہمارے دوست ہیں اس وقت سن رہے ہیں، تو وہ سب کے سب یہ ایک پول کروائیں جس کو وہ ریفرینڈم کہلائے گا. اور آئی تھنک ود ان 2 days اس کا نتیجہ ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نکلے گا، اور لاکھوں لوگ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ اس کا لینا چاہیے. یہ ہم، کیونکہ باقی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے وہ تو بہت زیادہ، بہت ہی اس پہ پریشر ہے. ہمیں کسی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے. تمام میڈیا ہاؤسز اس وقت شدید ترین پریشر میں ہیں، اور تمام اینکرز شدید ترین پریشر میں ہیں. جو پروگرام کر رہے ہیں وہ بھی، جو نہیں کر رہے وہ بھی. مجھے آئیڈیا ہے کہ ایون جو ایگزیکٹو پروڈیوسرز ہیں پروگرامز کے، ان تک اور مالکان تک جتنا بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ، اور ہو سکتا ہے 29 نومبر کے بعد اس میں کوئی تبدیلی آئے، تو یہ ایک ہے میری تجویز. اس سے ہم بہت زیادہ جلدی اور افیکٹولی ہم پہنچ سکتے ہیں، اور اس میں لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ گھر بیٹھے اس پول میں حصہ لے سکتے ہیں، اس ریفرینڈم میں حصہ لے سکتے ہیں. تھینک یو ارشد صابر بھائی، بہت شکریہ آپ کا. یہ آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہاں سے ایک بڑا پریشر جنریٹ کیا جا سکتا ہے، یا ایک مورل سپورٹ دی جا سکتی ہے. بعض اوقات آپ کے ادارے کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں وہ نہیں ہونے دینا چاہ رہی ہوتی، تو وہاں پہ ایک سپورٹ مل جاتی ہے. اگر اس وقت لوگوں کی ایک بہت بڑی سپورٹ ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے، تو وہ یہ، یعنی ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ وی ہیو ٹو ڈو دس، کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے، پاکستانی یہ چاہتے ہیں. یہی بات شاید دوسرے الفاظ میں صدیق جان صاحب کر رہے تھے اور آپ بھی کر رہے تھے. لیکن میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، یا چھوٹی سی. سوشل میڈیا کے اوپر یہ پولز پہلے بہت دفعہ ہو چکے ہیں. ارشد بھائی کا ٹاپ ٹرینڈ ایک نہیں، درجنوں چل چکے ہیں، اور کئی دنوں تک چل چکے ہیں، ابھی تک چلتے ہیں. سوشل میڈیا کو دے آر ناٹ ٹیکنگ سیریسلی، کیونکہ اس میں ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک بچہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا کلک کر رہا ہے، یا ان کو یہ لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے پیڈ ورکر کے ذریعے بھی یہ کام کرواتی ہیں. وہ اس کی بہت ساری جسٹیفیکیشن مختلف لوگ اپنے اندر بنا چکے ہیں. آپ کا آئیڈیا بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر پولز کروانے چاہیے، اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے، اور یہاں سے ایک پریشر جنریٹ کرنا چاہیے جو لوگ نہیں کرنا چاہ رہے ان پہ، اور جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک مورل سپورٹ فراہم کرنی چاہیے کہ آپ اس کو ضرور کیجیے، آپ انصاف دیجیے. یہ صابر بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے. لیکن فزیکل ایفرٹ بہت ضروری ہے. نہیں، وہ تو کہ بالکل آپ کرنی چاہیے عمران بھائی، وہ آپ تو اس سے گھر تو سے کوئی نکلے، انکار ہی نہیں ہے. اپنے گھر سے نکلے، خط ڈالیں، ہاں جی، اپنی 5 سے 10 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں. تو بالکل صابر صحیح بھائی ہے. اگر میں ابھی عمران بھائی جی اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی سجیشن دوں، ہر بندہ ایک، ہم لوگ ایک ہیش ٹیگ جیسے ہے جسٹس فار ارشد شریف، وہ جیسے صابر بھائی کہہ رہے ہیں اس کو اس لیٹر کے اوپر لکھے ہیش ٹیگ کو جسٹس فار ارشد شریف، اور جب آپ وہ پوسٹ کر رہے ہیں اپنی صرف 5 سے 10 سیکنڈ کی ویڈیو، مائی نیم از دس اینڈ آئی وانٹ جسٹس فار ارشد شریف آپ ڈال کے وہ ویڈیو ہم لوگ ایک واٹس ایپ گروپ انیشیٹ کرتے ہیں، اس پہ بھیجیں.
میں اس کی مطلب کمپائل کر کے اگر 10 سیکنڈ کی ویڈیو ہے تو 2 منٹ 20 سیکنڈ کی ویڈیو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو اس کو کمپائل کر کے یا صابر بھائی سے یا عمران بھائی سے وہ 22 لوگوں کی ایک ویڈیو آپ اپلوڈ کریں گے تو یہ ایوری ڈے بھی اگر ہم لوگ 4-5 ویڈیوز اپلوڈ کریں کتنے لوگ روز لیٹرز ڈال رہے ہیں تو وہ بھی ایک پریشر بلڈ ہوگا. مگر اپنے لیٹرز کے اوپر جسٹس فار ارشد شریف کا ہیش ٹیگ اور اپنی آپ جو بھی پوسٹ کر رہے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کر رہے ہیں چاہے وہ مزاحیہ کر رہے ہیں ان میں جسٹس فار ارشد شریف کا ہیش ٹیگ ڈالنا شروع کر دیں. اچھا ہمیں لیکن ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ آپ لوگ جتنے زیادہ خطوط سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ میں داخل کر دیں گے یاد رکھیے گا اٹ ول بی اے ورلڈ ریکارڈ کہ پاکستانی انصاف مانگ رہے ہیں. سوشل میڈیا کو لوگ سیریسلی نہیں لیتے, ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے, یا شاید وہ ابھی تک پاکستان میں اس کی طاقت کو سمجھے نہیں. برطانیہ میں وہ آن لائن پٹیشن دے دیتے ہیں, اس کے اوپر جب سگنیچر ہو جائیں اتنے لوگوں کے تو وہ آٹومیٹکلی پارلیمنٹ میں مسئلہ آ جاتا ہے. وہ برطانیہ ہے, وہ اس صدی کے اندر زندہ ہیں. ہم ایسا لگتا ہے کہ ابھی ایک صدی پیچھے ہیں. ہمیں جاگنے جھنجھوڑنے سپورٹ کرنے کے لیے پرانے جو طریقہ کار ہیں ان کو بھی استعمال کرنا پڑے گا آئین اور قانون کے اندر. تو ہمیں خطوط پریکٹیکلی لکھنے پڑیں گے, اور یہ جو ویڈیو جوڑنے کا ہمیں ضرورت نہیں ہے. جو آدمی, جو خاتون, جو لڑکا, جو بچہ بچی, کوئی بزرگ جو بھی جا کے خط ڈالتا ہے وہ اپنی ایک چھوٹی سی ویڈیو وہاں پہ 10 سیکنڈ کی بنا کے ٹویٹر پہ ڈال دے. ٹویٹر سے ہی لوگ خود اٹھا لیں گے اس کو, کیا سے کیا بنا دیں گے, یہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا. مجھے اس بات کا آئیڈیا ہے. مجھے یہاں پہ اب نظر آ رہے ہیں اظہر صدیق صاحب اور ساتھ مجھے عدیل راجہ صاحب نظر آ رہے ہیں. عدیل راجہ صاحب کو ابھی مائک آپ لوگوں نے نہیں دیا, تو اظہر صدیق صاحب آپ کیونکہ یہ سن رہے ہیں ساری ڈسکشن, میاں علی اشفاق بھی یہاں کے نیچے شاید ہیں, وہ ان کو بھی جی آپ دیکھ لیں. میں وہی بات کر رہا تھا کہ مجھے عدیل راجہ اور میاں علی اشفاق صاحب کے لیے مائکس چاہیے. سو پلیز دوست جو مائک سلاٹس ہیں وہ آپ دے دیں, اور جو لوگ دیں گے میں ان کو پھر پرائیورٹی پہ واپس بھی لے آؤں گا. تو کائنڈلی پلیز 2 مائک سلاٹس ابھی ہے تو وہ دے دیں کائنڈلی. یار مجھے جنید آپ اگر چیک کر لیں گے مجھے تو صرف 4 لوگ ہی اسپیکر پہ نظر آ رہے ہیں. اگر آپ واٹس ایپ چیک کر لیں پلیز. میں واپس ہو رہا ہوں تو آپ صابر بھائی آپ یہیں رہیں پلیز. صابر بھائی آپ ہمارے ساتھ سے صابر بھائی آپ رکے. جنید بھائی اور ایمان بھائی ایک بات چھوٹی سی میں کر کے لسنر میں ہوں. سب کو السلام علیکم, اور عمران بھائی بہت شکریہ. اور جی آپ کی آواز آ رہی ہے اگر صاحب. السلام علیکم. جسٹ اے کوئک ون اینڈ آئی موو ٹو لسنر. ویری گڈ. صابر بھائی السلام علیکم, عمران بھائی السلام علیکم, سب کو, ہمارے بڑوں کو السلام علیکم, صدیق صاحب, جنید بھائی سب کو السلام علیکم. ویری کوئکلی, ہم لوگوں اپنے آئین پاکستان پہ بالکل ایمان رکھتے ہیں اور ڈیفینیٹلی اس طرح کریں گے. ایک چھوٹی سجیشن ہے, جو کہ ہماری اسپیسز آپ کی لوگوں کی گائیڈنس میں جو ہوتی ہے, وہاں بہت ساری اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے لوکل ایم پی ایز کو لیٹر لکھا ہے, یونائٹڈ نیشنز کو لیٹر لکھا ہے. اگر چونکہ جو ہم اپنی عدالتوں میں لیٹر لکھیں گے اس کے اندر ایک کاپی ایز اے رسپانس فرام دیم اٹیچ کر دی جائے تو ہمارا ایک ایک ڈیلیما ہے کہ جو چیز باہر سے آئے دے وڈ کیری مور ویٹیج. تو میں ذرا سننا چاہوں گا اس سجیشن کے بارے میں. باقی جن کو ڈرافٹ چاہیے اٹس اویلیبل ود می, drafted by so much of overseas Pakistani. So thank you so much for that. Really appreciate it. میں نے ابھی ایک فوٹو جو ہے وہ میں نے پوسٹ کی ہے, اس کے اندر ایڈریس موجود ہے, وہ ایڈریس آپ وہاں سے اٹھا سکتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر کسی نے جو لوگ لیٹر لکھ رہے ہیں, دیکھیں ابھی یہاں 30,000 سے زائد لوگ سپیس سن رہے ہیں. ان تمام لوگوں کو تو چاہیے یہ اپنے ساتھ 5-5, 10-10 لوگوں کو اور قائل کریں اور یہ خطوط لکھوائیں اور پریکٹیکلی جا کے ڈلوا کے ویڈیو بنائیں. کل 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں اس کام کو تو کریں. ہم 10 دن کے اندر امید کرتے ہیں اس کا نتیجہ نکلے گا. اگر نہیں نکلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور رستہ دکھائیں گے انشاءاللہ. عمران میری آواز آ رہی ہے؟ جی سامنے کا بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بولیے آپ. جی وعلیکم السلام. اٹس اے ویری گڈ سجیشن. میں اب تک ویسے 4 خط لکھ چکا ہوں. وہ میں نے پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, ان کو ڈیفینیٹلی جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے, ایف آئی آر درج کرنے کے لیے, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لینے کے لیے, وہ تو میں لکھ چکا ہوں, لیکن سو فار نو ریزلٹ. کاپیز میں نے بھجوائی تھی. جیسے صدیق جان نے کہا ہے نا, آپ کو یہ 2 کام کرنے چاہیے میری ذاتی رائے کے مطابق. آپ جو بھی لیٹر وہاں لکھے تو اس کی ایک کاپی جہاں ٹویٹر یا سوشل میڈیا پہ ڈالے, وہ آپ تک کسی ایک جگہ پہنچنی چاہیے. کوئی ایک ایڈریس ایسا ہونا چاہیے, چاہے ای میل ان کی ہونی چاہیے کہ وہ وہاں تک جائے, تاکہ ریکارڈ آپ کے پاس بھی بنتا رہے کہ اتنی, یعنی اگر اس کو پوری دنیا میں پتہ چل سکے کہ اس کام کے لیے کتنے خط جا چکے ہیں. نمبر 1 یعنی ایڈریس ٹو دا چیف جسٹس, اور کاپیز ٹو دا چیف جسٹس آف
5 हाई कोर्ट्स, 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को उसकी कॉपी भी जानी चाहिए, कॉपी टू द प्राइम मिनिस्टर, कॉपी टू द प्रेसिडेंट, और साथ साथ जैसे अभी सदीक जान बता रहे थे, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टर एसोसिएशन है, वहां तक भी एक कॉपी जानी चाहिए। इट्स अ वेरी गुड सजेशन। और दूसरा जो है ना, ट्विटर पे तो फेंक नहीं होंगे ना साथ साथ वो, यानी उससे अंदाजा हो जाएगा आपको क्या है। इट इज अ फर्स्ट स्टेप। और आप उसमें कहना क्या है, आपने तो आज खुद नोटिस की गुजारिश करनी है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, एक कमीशन तश्कील दिया जाए जो बैठ कर, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो बैठ के अगर वो कहेंगे तो मैं अपना जो मेरे वैसे मेरे ट्विटर पे लगा हुआ है, जो मैंने भेजी हुई है 5-6 चीजें डालकर, वो किसी को काफी लेंथी है, जरा लीगल है, किसी को चाहिए होगा तो मैं वर्ड में वो भी भिजवा दूंगा। लेकिन आपको ये साइंटिफिकली इस तरह से करना है ताकि रिकॉर्ड मेंटेन हो कि कितने लोगों ने, और किसी जगह सेंट्रलाइज आप जरूर रखें उसको, कि सेंट्रलाइज उसकी कॉपी आप लोगों तक किसी एक तक आए, वो चाहे ऑफिशियल एड्रेस को बना लें, जो कोई भी बनाना है, और उस कोई मुश्किल काम नहीं है उसके लिए। और जुनेद या बाकी लोगों के साथ मिलके एक टीम इस कॉन्टेक्स्ट में आ सकती है जो इन चीजों को मॉनिटर कर लेगी, देख लेगी। ये है फर्स्ट स्टेप। यहाँ फर्स्ट स्टेप के साथ साथ चूंकि हम 4 चीजें जो मैं समझता हूँ होनी चाहिए, अभी तक इसकी एफआईआर पाकिस्तान में दर्ज नहीं हुई, एफआईआर पाकिस्तान में दर्ज होनी चाहिए और तभी आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकी। अभी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे आप? खाली इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की तो स्टेटस ही कोई नहीं है। दूसरा, जुडिशियल कमीशन एक बना था, लूला लंगड़ा, उन्होंने रिटायर्ड जज लगा दिया, वो भाग गया, वो खत्म हो गया, उसकी कोई स्टेटस नहीं है, जो गवर्नमेंट ने बनाया, फायदा कोई नहीं है। मेमो गेट के स्कैंडल पे यहाँ कमीशन बनना चाहिए। तीसरा, यही कहना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो कि कीनिया के अंदर हुआ है, कीनिया गवर्नमेंट के मामले में दे आर रेस्पॉन्सिबल, यानी इसको स्टेट आम आदमी नहीं जा सकता है। यानी इसको ये 3 बड़े जो इश्यू हैं, कॉपीज में को सारी बता दी है। इसके बाद अगला स्टेप भी, जो कि वक्त से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बाद जितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आपके पास डेटाबेस आ जाएगा, तो आप उसके बाद आर्टिकल 184(3) के तहत एक बाकायदा पटिशन भी फिर ले जा सकते हैं कि इतने आपको भेजे थे, अब ये इतने लोग हो गए हैं। फिर उस डॉक्यूमेंट या उस रिकॉर्ड की बेस पर 184(3) में जा सकते हैं, या अगर हाई कोर्टों में जाना हो तो 199 में जा सकते हैं। थैंक यू जी। अच्छा, हमें मियां अली अशफाक और अदील राजा और जवेरिया भाभी ने भी ज्वाइन किया है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। बात करने दीजिए। जवेरिया भाई आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम सबको। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये चाहूँगी कि पहले जो मियां अली अशफाक हैं वो बात करें, क्योंकि मैंने उनकी लीगल सर्विसेज जो हैं वो केस के लिए हायर की हैं और लोकली और इंटरनेशनली वही चीज़ों को देखेंगे। सो आई वांट कि पहले वो अपना ओपिनियन दें, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। एंड थैंक यू फॉर दिस स्पेस एंड थैंक यू फॉर दिस ऑल पार्टिसिपेशन। जी अली आप बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। थैंक यू इमरान फॉर दिस वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। देखें, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, और जो अरशद भाई के केस के कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनामिक्स हैं, उसको अगर हम जनरली क्लोजली और ऑनेस्टली एनालिसिस करें, सो दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। इन सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन वी आर सपोज टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हमने जो अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी है वो नहीं होगी जो कि रवायती तरीक़ेकार पाकिस्तान में अपनाया जाता है। हाउएवर, जो इनिशिएटिव इमरान ने प्रपोज किया है, मैं उसको स्ट्रांगली जो है सपोर्ट करते हुए ये अपनी इनपुट दूंगा कि दिस इज़ एक्चुअली द वे फॉरवर्ड, बिकॉज आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बेशुमार अहले अकल अहले नज़र लोग बैठे हैं जिनकी पाकिस्तान की हिस्ट्री पे और इस तरह के सब्जेक्ट्स पे बड़ी गहरी नज़र है, एंड एट द सेम टाइम all those people are far more realistic than idealistic। तो हमें अपनी आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे नहीं बढ़ना, हमने प्रैक्टिकल केस सिनेरियो में इन तमाम हालात को इसका एनालिसिस करना है और उसकी बेसिस पे स्ट्रेटजी बनानी है। सो जिस तरह जवेरिया बाजी ने जो सा ये बताया कि आई हैव नाउ बीन एंगेज्ड फॉर दिस केस, तो अरशद भाई के लिए मैं अपनी जितनी मैक्सिमम पर्सनल सोशल प्रोफेशनल सपोर्ट दे सकूंगा इस कॉज के लिए, आई विल बी वेरी हैप्पी। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन जहां पे फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, जस्ट इन अबाउट 2 days, हम बहुत से स्टेप्स जो हैं वो लेने की तरफ प्रैक्टिकली बढ़ जाएंगे।
ابھی میں فار لاسٹ 2 days I have been very closely drafting a strategy step wise کہ ہم نے کرنا کیا ہے. But Imran, thank you. It is going to be a great support and probably this is the only right way in my opinion جس کی بیسس پہ ہم آگے بڑھیں گے کہ پبلک جو ہے نا وہ جتنا زیادہ آپ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نمبر آف پٹیشنز ان ٹرمز آف نمبر آف لیٹرز جو آپ نے کہا ہے عام درخواست جو بھی شخص جو بھی پاکستانی شہری ہے وہ چاہے اردو میں لکھے چاہے انگلش میں لکھے چاہے کسی وکیل سے لکھوائے چاہے اپنی کسی علاقائی یا مقامی زبان میں لکھے اس کو صرف ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ لکھے irrespective of any technicalities اور legalities. اگر کوئی شخص صرف لکھے کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اور لکھے اپنا نام اور لکھے سپریم کورٹ معزز چیف جسٹس آف پاکستان کہ میں پاکستان کا شہری ہوں فلاں علاقے میں جو ہے یہ فلاں شہر سے میرا تعلق ہے, میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ شہید ارشد شریف اور پاکستانی شہریوں بالخصوص صحافیوں پہ جتنے ظلمات پچھلے 1 سال میں ڈھائے گئے ہیں, چاہے وہ ہراساں کرنے کی صورت میں ہیں یا مقدمات کی صورت میں ہیں یا ان کو پاکستان سے مجبور کر دینے کی صورت میں ہے کہ وہ یہاں پر نہ رہ سکیں اور اپنی وہ پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نہ نبھا سکیں یا ان کو یہاں تک کہ شہید کرنے کی صورت میں ہیں, ان پر آپ برائے مہربانی ایک نوٹس لیں اور اپنا بطور سپریم کورٹ آف پاکستان ادارہ اپنا مؤثر رول پلے کریں تاکہ تمام شہری جو ہیں وہ عدل و انصاف کے لیے جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں آپ پر اعتماد نہ اٹھے, سپریم کورٹ سے ان کا اعتماد نہ اٹھے, اور آپ ہی ہمارا فورم ہے جو اس طرح کے پیچیدہ حالات میں ہماری مدد کر سکتا ہے. یہ سادے سے 4-5 لائنوں کے الفاظ ہیں, اس میں سے چاہے آدھے لکھ دیں چاہے 2 لائنیں لکھ دیں, کسی بھی زبان میں لکھیں, آپ صرف اس کو لکھیں. جہاں تک پروپوزل یہ تھا کہ ایک لیٹر ڈرافٹ کر دیا جائے تو اس کا میں ود ان نیکسٹ کل تک میں ایک عمران آپ کو ایک اردو میں اور ایک انگلش میں ایک لیٹر جو ہے وہ ڈرافٹ کر دوں گا کسی بھی عام شہری کے لیے کہ وہ اس پہ صرف اپنا نام جو ہے وہ لکھے اور اپنی ڈیٹیلز لکھے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں چاہے وہ بائی ہینڈ جا کے سبمٹ کروا دے یا چاہے بذریعہ پوسٹ جو سا کر دے. اور جس طرح یہاں پہ یہ صدیق بھائی نے بھی ایک سجیشن دی تھی, آئی تھنک دیٹ واز اے ویری ویلڈ سجیشن کہ اس کی نمبرز اور ریکارڈ کو کیپ کرنے کے لیے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی رپورٹر ایسوسیشنز ہیں اس کا بھی میں ان سے کوارڈینیٹ کر کے ایڈریس لے لوں گا, ان کو بھی لایا جائے. اور یہ بھی سجیشن بہت اچھی ہے کہ اس کو پبلک ڈومین میں آپ جتنا زیادہ اس کو پروپاگیشن جو ہے اس کی کریں گے اور جتنی زیادہ پبلک اویئرنیس فار اے فارمل پروسیڈنگ ناٹ ایز اے جنرل اوپینین اسٹیٹس, جب آپ کسی مؤثر کاروائی کے لیے فارمل پروسیڈنگ کے لیے جتنی اویئرنیس کریٹ کریں گی اتنے ہی زیادہ نمبرز ہوں گے. اور یہاں پہ جو صابر بھائی نے جو اپنا جو ان پٹ دی ہے میں اس کو بہت زیادہ اسٹرانگلی سپورٹ کرتا ہوں کہ 29 تاریخ کے بعد جو پاکستان میں نئے آرمی چیف آ رہے ہیں, آپ نے جتنا زیادہ اس ٹرانزیکشن میں مؤثر رول, اور میں پھر پریکٹیکل کیس سینیریو میں بات کر رہا ہوں, ہمیں آئیڈیل کیس سینیریو میں تمام چیزوں کو سائڈ پر رکھ کے انتہائی دانش مندی سے, ذہانت سے اور وزاداری سے جو سا ہے ایک اچھی حکمت عملی جو سا ہے وہ آگے لے کے چلنی ہے کہ ہمیں اس تمام کاروائی کا, اس تمام قصے کا ذمہ دار جو سا ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے مدد لینی ہے چیف آف آرمی سٹاف سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان میں صرف 2 ادارے ہیں کہ اگر یہ تمام پروسیڈنگز, اینڈ اٹس اے ویری بگ اف, یہ میں بہت بڑا اگر کا لفظ استعمال کر کے یہاں پہ کہہ رہا ہوں, اگین برائے مہربانی یہاں پہ کوئی شخص بھی جذباتی نوعیت سے یا ایموشنل نیچر کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے وہ چیزوں کو آرٹیکولیٹ مت کرے یا اپنی ایکسپیکٹیشنز مت رکھے. حقیقت میں عملی طور پر اس طرح کی انتہائی نازک سینسٹیو ٹرانزیکشنز کو اس کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آرمی چیف جو آنے والے ہیں, ہمیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے علاوہ ان حالات میں کوئی ایسا پاکستان میں ادارہ یا فرد نہیں ہے جو کہ اس کے ذمہ دار ڈھونڈنے میں ہماری مؤثر طریقے سے مدد کر سکے. اور اگر ایک مرتبہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ذمہ دار مل جائیں تو یقین کریں کہ اس کے لیے قانونی کاروائی جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی. جہاں تک یہ جو ابھی گفتگو کی گئی کہ ہمیں ایف آئی آر پاکستان میں جو سا کٹوانی ہے, تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں ابھی میں نے ایک اسٹریٹجی فارمولیٹ کر لی ہے اور جو میں جویریہ باجی سے جو ہے وہ ڈسکس کروں گا, اور ان کی کنسنٹ کے ساتھ ہی اور ان کی بلیسنگز کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. وہ ایف آئی آر کی طرف جو میرے مائنڈ میں اس وقت اسکیلیٹن بنا ہے اس کی طرف بھی ہم
انتہائی ایک تو انتہائی مناسب وقت لیکن جلدی جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں بار بار جو ہے وہ آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے ایموشنز جو ہیں اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اپنی پریکٹیکل ایفرٹس اور ان پٹ میں, نہ کہ یہ کہ ہم نے صرف اپنے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ غیر مؤثر کاروائی کرنی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اپنے جذبات کو, ہم نے اپنے ایموشنز یا پیشن کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور چینلائز کرنا ہے انٹو پریکٹیکل ایسپیکٹس. اور بالکل بھی ہم نے, میں پھر کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو نہ تو غیر یقینی صورتحال میں انسرٹینٹی میں لے کے جانا ہے, نہ ہی ہم نے ہوپ لیسنس دکھانی ہے اور نہ ہی ہم نے بہت زیادہ ہوپ فلنس دکھانی ہے. ہم نے صرف جتنا زیادہ مؤثر طریقے سے جتنے زیادہ خط بھیج سکتے ہیں, ہم نے سپریم کورٹ میں یہ اپنی استدعا رکھنی ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے اور اسٹریٹ اوے آگے بڑھیں. تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, بہت زیادہ ٹائملی انیشیٹو ہے. اور لیکن اس میں صرف ایک ریکویسٹ ہوگی, جس طرح عمران آپ نے آج یہ اس کو آرگنائز کیا ہے, میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ اسی موضوع پہ لمیٹڈ رہتے ہوئے ہمیں اس کے فالو اپس جو ہیں اور اس کی پروگرس جو ہے اور اس پہ فردر اسٹریٹجی. اچھا, اس میں علی اچھی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی ایک لیٹر تو میں نے ابھی ایک تصویر پوسٹ کی ہے, اس میں ایڈریس بھی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, وہ مجھے کسی نے بھجوایا تھا. بہت سارے لیٹر ہمارے بات کرتے کرتے پچھلے 1 گھنٹے کے اندر اندر لوگوں نے بنا کر ٹویٹر کے اوپر ڈال دیے ہیں. اب لیٹر بہت سارے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. آواز آ رہی ہے جی؟ پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام کے اوپر بہت سارے لیٹر اب اویلیبل ہیں. جنید آپ کنفرم کریں گے؟ جی علی, آپ کی آواز آ رہی ہے اب. علی بھائی آ گئی آپ کی آواز. آپ عمران بھائی کو سن پا رہے ہیں علی بھائی؟ نہیں, I'm sorry, I cannot hear him. علی بھائی, عمران بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ کچھ لیٹرز ان کے پاس آ گئے ہیں اور وہ ایڈریس. عمران بھائی ذرا بات کریں, آپ میوٹ کریں, آپ کو آئے گی آواز. اب ہوا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا اور وہ لیٹر لکھ کر سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں, کیونکہ ابھی وہ لیٹر باکس تک نہیں جا رہے. تو ان لیٹرز کو لیٹر باکس تک لے جائیں, اس کو انویلپ میں ڈالیں, اس کے اوپر ٹکٹ لگائیں اور سپریم کورٹ کی طرف روانہ کریں. صدیق جان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ ابھی ایک ٹویٹ کریں اور اس ٹویٹ میں جو رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے سپریم کورٹ کی, ان کا ایڈریس مینشن کریں تاکہ ایک کاپی ان کو بھی بھیجی جا سکے. جو بھی لیٹر لکھے وہ 2 لیٹر لکھے اور وہ وہاں پہ جائیں تاکہ دوسری طرف بھی جائیں. تیسرا ہماری گزارش ہے کہ جو ہیش ٹیگ ہے جسٹس فور ارشد شریف, یہ جو ابھی آپ کو اسپیس میں نظر آ رہا ہے جسٹس فور ارشد شریف, یہ والا ہیش ٹیگ جو نیچے والا, اس کو استعمال کریں اور اس پہ اپنی وہ ویڈیو پوسٹ کریں جس ویڈیو کو آپ بنائیں اس وقت جب آپ لیٹر باکس میں اپنا لیٹر پوسٹ کر رہے ہیں, اور وہ 10 سیکنڈ کی ویڈیو یہ فوراً آ جائے گی اس پہ, اور اس ہیش ٹیگ پہ ہم دیکھ لیں گے اور ہمیں تعداد مل جائے گی کہ کتنی ویڈیوز آ رہی ہیں اور کس طرح سے آ رہی ہیں. ڈو اٹ, اس کو پریکٹیکلی جا کر کریں. ٹویٹر پہ بیٹھ کے, گھر میں بیٹھ کے ہم کچھ جنازے اٹھانے کے لیے نہیں آئے صرف اس ملک میں, یا ہم اس ملک کے شہری اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے صرف جنازوں میں شرکت کرنی ہے, ہم نے پریکٹیکلی بھی کام کرنا ہے. وہ آدمی ہمارے لیے 2.5 مہینے تک جنگل میں پڑا رہا اور ہماری آواز اٹھاتا رہا اور اکیلا تھا. کیا ہم اپنے لیے اس کے لیے چند منٹ نکال کے لیٹر باکس تک نہیں جا سکتے؟ یہ ہمارا سب کا امتحان ہے. میں آج خط ڈال کر آیا ہوں, ابھی ویڈیو ڈالتا ہوں 5 منٹ میں, آپ دیکھ لیں اور پھر آپ سب بھی لکھیں. جی بھابھی, آپ بات کیجیے گا. السلام علیکم. پہلے میں لوکل آڈینس سے تھوڑی بات کروں گی, پھر انٹرنیشنل آڈینس کو کچھ بتانا چاہوں گی. میرا لیٹر جو ہے وہ چیف جسٹس کو جو ہے میاں اشفاق جو ہیں وہ بھیجیں گے, اور میں آپ سب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جیسے عمران بھائی نے سجیسٹ کیا ہے تو آپ سب بھی اپنا لیٹر ضرور اپلوڈ کریں سوشل میڈیا پہ, لیکن چیف جسٹس کو بھی جو ہے وہ بھجوائیں. میری مدر ان لا نے بھی چیف جسٹس کو لیٹر بھیجا ہے اور میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی لیٹر جو ہے وہ بھجوایا ہے. ایکچولی ہمیں جو ہے وہ آواز یا انصاف, جو آواز تو ہم یہاں اٹھا سکتے ہیں لیکن انصاف ہمیں ہمارے اداروں نے ہی دینا ہے. تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب جو ہیں ضرور اپنی آواز اٹھائیں. اور اس میں یہ کہ ہم سب کیونکہ لاؤ ابائڈنگ سٹیزن ہیں, ارشد بہت زیادہ جو ہے وہ قانون کو مانتے تھے, اس ملک سے محبت کرتے تھے, تو بغیر کسی کی تضحیق یا توہین کیے آپ لوگ جو ہیں وہ ان کے انصاف کے لیے ضرور جو ہے وہ آواز اٹھائیں. میں کچھ جو ہے وہ انٹرنیشنل آڈینس سے بھی کہنا چاہتی ہوں. Arshad was a top investigative journalist of Pakistan who highlighted the corruption of this current regime. He was forced to leave Pakistan in August 2022 because after these FIRs against him for treason and sedition charges in various parts of this country. And the transmission of private TV channel ARY News were also suspended. And let me clear one thing, that ARY management supported us in this difficult time.
Arshad had taken a refuge in UAE, but he had to leave the country when UAE authorities directed him to leave their place after the pressure of this government. Arshad left the country in a hurry, so he don't have much visas. So he went to Kenya, where he was fatally and brutally assassinated. And I'm really devastated and shocked because we are running to the pillar and to pillar, but there is no justice for him so far. And I'm extremely disturbed and disappointed the way investigation into his murder are being carried out by the government of Pakistan and authorities in Kenya. This all appear to be just completing formalities and settling political and professional score, but so far, no one is arrested, no case is registered so far in Pakistan, not in Kenya. So I request especially to Supreme Court of Pakistan to form a commission, and I have a request from international community to highlight Arshad case, and I have a request from United Nations procedures to form an investigation and expose the culprits behind my husband murder. And I have a request from all of you to write letter as per Imran Riaz Bhai has suggested in the space to Supreme Court of Pakistan to form the commission for the inquiry of this cold-blooded murder in Kenya, because Arshad was very patriotic. He loved his country, and he was exposing corruption of all that corrupt people. So we need justice for him, and we have to raise voice for him, and we need justice for Arshad Sharif. Hello, I have some suggestions, Imran जी bhai. जी जी सलमान भाई, मैं आपकी तरफ जी से आ रही बोलिए थी बोलिए आवाज। सलमान साहब, बोलिए बोलिए। इमरान भाई बहुत शुक्रिया, और आपका इस बात पे भी बहुत शुक्रिया कि ये इनिशिएटिव लिया, और अब ये हम में से हर एक अरशद शरीफ है इंशाल्लाह। मेरी कुछ सजेशंस हैं, वेरी ब्रीफली मैं बताना चाहता हूँ। चूँकि हमारे यहाँ इंक्वायरी कमीशंस या जुडिशल कमीशंस की हिस्ट्री हालात होते हैं तो छुपा लिए जाते हैं, और जो भी सो एंड सो ऑन। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि इस जुडिशल कमीशन को रिजल्ट ओरिएंटेड रखा जाए, और इस चीज़ पर प्रेशराइज किया जाए कि इसका जो भी फैसला होगा, जिसके भी खिलाफ होगा, वो पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि जुडिशल कमीशंस की रिपोर्ट्स हमें वो छुपा दी जाती है, रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाती। तो ये पब्लिक का मैटर है, और इसको जो है पब्लिक में आवाम की आवाज़ थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब ये जो इसमें इन्वॉल्व होता जाता है, जिसके भी खिलाफ सबूत आते जाते हैं इस कमीशन के अंडर, उनका नाम एटलीस्ट ECL में जाना चाहिए कि कोई भी इस मुल्क से फरार ना हो सके। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, चूँकि अरशद शरीफ सिर्फ पाकिस्तान में रहने, तो इन्हें में हम लोग इन्वॉल्व करके और यूनाइटेड नेशंस है, और या फिर इंटरनेशनल जो इन्वॉल्व करें और इनसे लेटर लिखवाएं टू एक सपोर्ट होती है कि वहां से अगर एक लेटर आता है तो वो ज्यादा सुनी जाती है, उसकी से ज्यादा। जी सलमान भाई, आपकी आवाज कट रही है, मेरे लिए कट रही है, बाकी लोग भी नहीं सुन पा रहे। जी कट रही है इमरान भाई, कट रही अच्छा, है। मैं सलमान भाई की बात मैं समझ गया हूँ। देखें, मैं कुछ चीजें आपसे अर्ज करूं। हमने सारा कुछ एक साथ नहीं करना। सजेशंस हम दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अभी सिर्फ एक काम करना है, वो जो साबिर भाई ने कहा कि सोशल मीडिया पे, और दूसरा ये कि हमने प्रैक्टिकली जाके सबने अपना अपना खत डाल कर आना है, 2 जगह पे। एक जगह स्पेशली, और आप 4 जगह पे भी डाल सकते हैं। आप आर्मी चीफ को लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, आप बाकी जगहों पे लिख सकते हैं। आप कल से भेजना शुरू करें बस खत, चीफ जस्टिस को लिखें, उनके साथ रिपोर्टर्स एसोसिएशन जो है सुप्रीम कोर्ट की, उनको एक कॉपी भेजें ताकि वो रिकॉर्ड के ऊपर रहे। नहीं कर सकते तो सिर्फ चीफ जस्टिस को लिखते हैं, और किसी को आप ना लिखें, वहीं पे वो रहे। तो ये मैक्सिमम इसको करें, क्योंकि एक एक करके हम चीजें करेंगे। हम पहले सबसे उस फोरम को इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान में इंसाफ देने का सबसे बड़ा फोरम है। अगर हमें इंसाफ मिलेगा ठीक है, नहीं तो अल्लाह ताला हमें और रास्ते दिखाएंगे, हमें और बहुत सारे आइडियाज आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। दूसरा ये है कि मीडिया की जानिब से जो TORs की बात होती है ना, एक्चुअली ये TORs में तय होता है। इस पे मैं चाहूंगा अजहर भाई बात करें कि जो TORs होते हैं वो, कि ये कमीशन कैसे काम करेगा,
وہ طے کیے جاتے ہیں کمیشن بننے سے پہلے. تو اس میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ وہ TORs بنے جن میں انصاف رہنے کی اور انصاف ہونے کی توقع ہو. اور ہم نہیں چاہیں گے کہ صحافتی تنظیموں کے اندر سے مخصوص لوگوں کو چن کر اس کے لیے شامل کر لیا جائے. نہیں, ہم یہ چاہیں گے کہ جو وکٹمز ہیں ان میں سے لوگوں کو شامل کیا جائے. یعنی صابر شاکر بھائی نمائندگی کریں جا کے سب کی تو ٹھیک ہے, باقی جو لوگ جن پہ مقدمے ہوئے ہیں وہ جا کر نمائندگی کریں تو ٹھیک ہے, جو کھڑے رہے اس مشکل وقت میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مرضی کا کوئی صحافی چنے اور اس کو وہاں شامل کر دیں کہ یہ میڈیا کی نمائندگی اس میں کرے گا. نہیں, جو لوگ عمران افیکٹو ہیں. ایک منٹ نکل جانا ہے, میں ذرا صرف 1 منٹ کے بعد میں آگے گفتگو کرتا ہوں. یہ اس کے باقاعدہ TOR جب ہم کریں گے, جب TOR بیٹھ کے نا ہم بیٹھ کر فائنل کریں گے, TOR فائنل کر کے آپ والی بات بڑی زبردست ہے. اس میں ہم ایسے نہیں جانا, اور جیسے میں نے کہا سیکنڈ سٹیپ کے اندر 184(3) کی پٹیشن کی طرف جائیں گے ہم, اور اس میں TOR یہ بہت ضروری ہے. بہت ویلڈ پوائنٹ آپ نے یہ کہا ہے اور ہمیں اسی پہ عمل کرنا ہے. جی میں I'm leaving for a meeting, میں نے آپ کو DM کر دیا. عمران Nausheen, تھینک یو please ویری go مچ. ahead. You ask your question. Thank you, Sadiq Sahab. عدیل راجہ صاحب, میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ عدیل راجہ صاحب وہ ارشد بھائی کے بہت قریب رہے ہیں, وہ یہاں پہ کہیں ہمارے قریب موجود بھی ہیں ابھی, ان کو کسی طرح آپ ارینج کریں اور ان کو بلائیں, ہم جی ان سے اگر بھی سننا چاہتے ہیں. عمران بھائی وہ بھائی 3 دفعہ آئے ہیں مائک پہ, ان کا کوئی نیٹ کا مسئلہ رہا ہے, وہ بار بار جو ہے نا ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں اسپیس سے, اور وہ اسپیکر سے بھی آپ ریموو انہیں ہو ایک رہے ہیں. میسج کریں, ان کے واٹس ایپ پہ ایک میسج کریں اور انہیں کہیں کہ وہ اس کے ساتھ جڑے رہیں, اپنے نیٹ کو بہتر کریں اور آ کر بات کریں. جی بھائی. جی نوشین آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی نورین, السلام علیکم عمران بھائی, ایوری بڈی آن دس اسپیس. میں کوئکلی ایک بات کہوں گی. عمران بھائی, آپ کی منصفین کانفرنس کے اندر جو اجتماعی جد و جہد کی بات تھی, آپ اس کو پریکٹیکلی اس وقت لے کے جا رہے ہیں, وچ از ویری گڈ. سوشل میڈیا فورم پہ جو اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر چند لوگ ہیں, لیکن یہ 27,000 لوگ اگلے 1 گھنٹے میں 27 لاکھ بن سکتے ہیں اگر ہم الگ الگ فورم کے اوپر اسے لے جائیں. میں PTI SMT کا پارٹ ہوں, تو میں ایک آپ سے پرمیشن لینا چاہتی ہوں, ڈیو پرمیشن, بیکاز یہ ایک ریکارڈڈ اسپیس ہے. آپ نے اس اسپیس کے شروع میں بہت ہی کرسپ طریقے سے آپ نے بتایا کہ اس ساری محنت کا پرپس کیا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا اسنیپ شاٹ لے کے اسے جو ہے وہ وائرل کر سکتے ہیں ود اے ہیش ٹیگ, اور ہماری ٹیمز کو انفارم کر سکتے ہیں کہ ہاؤ ویئر اٹ از کمنگ فرام, جو اس ٹویٹر اسپیس پہ نہیں ہے. جیسے بہت سے لوگ انسٹا پہ ہیں, بہت سے لوگ جو ہے وہ فیس بک یوز کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ ٹک ٹاک یوز کرتی ہے. تو یہ بہت جلد وائرل اٹس اے ہو سکتا پبلک فورم, یہ پبلک پراپرٹی ہے, اب آپ جہاں مرضی اس کو لے جائیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو عمران بھائی. تو میں ریکویسٹ کروں گی ان لوگوں کو کہ یہ ریکارڈڈ اسپیس کچھ عرصے تک ہی رہتی ہے. یہ ریکارڈڈ اسپیس IRK سیز, عمران بھائی کا جو دوسرا اکاؤنٹ ہے IRK سیز اس کا ID ہے, پلیز اس پہ جا کے اس اسپیس کے اینڈ ہونے کے بعد آپ شروع کے حصے میں عمران بھائی نے بہت ہی سمرائز طریقے سے اس پورے کام کو بتایا ہے. تو پلیز آپ اس کا اسنیپ شاٹ لیں, تاکہ اگر لوگوں کو سوال ہو کہ یہ کہاں سے یہ بات آ رہی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تو وہ آپ اسے بتا سکیں. اور باقی اگر اسنیپ شاٹس پلیز اسے ایفیکٹولی یوز کریں ود دا ہیش ٹیگ, اور ہیش ٹیگ کے اندر پلیز میک شیور کریں کہ ارشد شریف کی اسپیلنگ جو ہے اس میں کچھ لوگ شریف میں ڈبل ای ڈال دیتے ہیں, یا اس ہیش ٹیگ کو خراب کرنے کے لیے مختلف جو ہے اس میں کریکٹرسٹکس ڈال دیتے ہیں. تو پلیز آپ اس ہیش ٹیگ کو یوز کیجیے گا, ادروائز ڈیٹا صحیح سے کلیکٹ نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ. یہ ابھی پاکستان میں ٹرینڈ کر رہا ہے میرے خیال میں ٹاپ پہ ارشد بھائی کا, جی ہم جسٹس نے فار ارشد شریف. عمران بھائی 2 سٹارٹ کیے تھے, ارشد شریف آر پرائڈ اور جسٹس فار ارشد شریف, یہ 2 ہم لوگ کافی عرصے سے کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ابھی تک ٹرینڈ کر رہے ہیں. اچھا سلمہ اور جنید, میں نے مراد سعید بھائی کو لنک بھیجا ہے, ہی مائٹ جوائن, اگر آپ لوگوں کو نظر آئے تو پلیز ایڈ کیجیے گا. جی سلمہ, یو ٹیک دا نیکسٹ اسپیکر پلیز. سنم نے ویسے جوائن کیا ہے اور ان کا ہاتھ بھی رہتا. جی سنم, السلام علیکم. جی السلام علیکم. عمران بھائی, میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ لیٹر کا جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ سب لکھیں, مگر جیسے انہوں نے ابھی سجیسٹ کیا کہ لیٹر آپ پرنٹ اگر کروا دیں ہمیں, مطلب ہم پرنٹ آؤٹ خود نکلوا لیں گے, تو ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا نا کہ پیٹرن کیا ہے اس کا. مطلب اگر ہم اپنی طرف سے لکھنے لگیں گے تو پتہ نہیں تو پھر کیا کیا لکھ دیں گے اس میں, پر میں کیونکہ ابھی ہمیں اپنے ٹویٹ کر دیتا ہوں, جذبات لیکن قابو اگر آپ رکھنے اپنے ہیں. سے کچھ لکھ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں ابھی ایک 2 اس کے پیٹرن میں ابھی ٹویٹ کر دیتا ہوں. جی, وہ جیسے یہ کہ ابھی ہمیں اپنے جذبات قابو رکھنے ہیں, تو ہمیں ایک پریکٹیکل چیز لکھنی ہے, تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں ایک وہ پریکٹیکل سا لیٹر بھی چاہیے جس پہ ہم اپنا ID کارڈ یا نام لکھ کے صرف تو ہم پوسٹ کر سکیں اس کو نا.
अच्छा, इसमें यह है कि मैं अली भाई ने कहा है कि वो एक लेटर इंग्लिश में और उर्दू में लिख देंगे, तो मैं उनसे कॉम्प्रिहेंसिव लेटर लिखवा के उसकी जो कॉपीज वगैरह हैं, सॉफ्ट कॉपीज, वो मैं अपनी गूगल ड्राइव पे जो है वो अपलोड कर दूंगा, और इमरान भाई से कहूंगा या वो ट्वीट कर दें या मैं खुद भी ट्वीट जी कर दूंगा, तो जी, हम वो बहुत प्रिंट अच्छा हो निकलवा जाएगा कि लेंगे। वहां से, हाँ, वहां से डाउनलोड करके इमरान आप भाई, बस तौफीक रियाज है, वो स्पेस होस्ट है, उनकी तरफ एक क्वेश्चन आया है कि सेम लेटर अगर हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में मेल कर दें, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तान, सबसे पहले तो इसके अपनी बारे में अदालत आप को क्या भेजें। कहते हैं? बहन देखें, सबसे पहले अपनी अदालत को भेजें। मैं ये कह रहा हूं कि हम सब कुछ करेंगे, हर जगह पे जाएंगे, सारे दरवाजे खटखटाएंगे। मैंने आपसे ये कहा ना अभी शुरू में कि या हमें इंसाफ दो या हमें भी मारो। तो मेरे लिए अब ये कुछ बढ़ के है, मेरे काम से बढ़ के है ये सारा कुछ। अब मुझे नहीं पता कि ये मामला कहाँ जाएगा, लेकिन इसको ले जाएंगे, इसको दूर तक लेकर जाएंगे। जब तक उनकी फैमिली ये नहीं कहेगी कि हमें इंसाफ मिल गया है, जब तक हमें इंसाफ मिलेगा नहीं, हम इस मामले को नहीं छोड़ेंगे। बड़ा बोझ है, ये ऐसे ही हल्का होगा। तो हर जगह पे जाएंगे। सबसे पहले अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ट्राई कीजिए, वो हमारा सबसे बड़ा फोरम है जो हमें इंसाफ दे सकता है। सबसे पहले उनको दरखास्त करें। जी, हमें वकास भट्ट ने भी ज्वाइन किया। जी, अस्सलाम वालेकुम वकास, आपका हाथ रेज्ड है। जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, नौरीन, जुनैद, सलमा, एवरीबडी एल्स, सलमान दुरानी भाई। अच्छा, मैं क्विकली आप लोगों की सारी डिस्कशन सुन रहा था, और इमरान भाई, हमने बहुत दफ़ा इससे पहले भी जब ट्रेंड किया हैशटैग्स के ऊपर, तो हमने देखा कि वहाँ के ऊपर एक तो जिस तरह से अभी नौशीन ने भी पॉइंट आउट किया कि कई दफ़ा स्पेलिंग्स के कुछ चीज़ें होती हैं, बट समटाइम्स यू हैव टू लाइक पिक अ कॉल ऑफ एक्शन, जो कि देखें 28,000, 29,000, 30,000 यहाँ पर हैं, 5-6 को हम बोल लेंगे, लेकिन इसके बाद हम इसका इम्पैक्ट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अगर आपको याद है कि उस रात को जब आप लाहौर एयरपोर्ट पे थे और आपको FIA जो थे उन्होंने, या कोई एक पुलिस स्टेशन की नफरी वहाँ पे मौजूद थी, वो आपको नहीं जाने दे रहे थे ऑन बोर्ड दुबई के लिए, तो हमने वहाँ के ऊपर एक हैशटैग स्टार्ट किया था। उसका वो हैशटैग था इमरान रियाज खान पॉइजन्ड। हमने वो थोड़ा सा लंबा था, लेकिन मकसद ये था कि जब हमने उसको किया, तो जब कोई उस हैशटैग को देखता है ट्रेंड करते हुए, उसको स्ट्रेट अवे पता चल जाता है कि ये कोई इवेंट है जिसके दरम्यान में उसने हिस्सा लेना है। वो जाके उसमें जब ट्वीट्स देखता है तो फौरन से उसको आइडिया हो जाता है कि ये क्या चल रहा है। अब जो करंटली इस वक्त जस्टिस फॉर अरशद शरीफ साहब का, शहीद साहब का चल रहा है, ये चूंकि ट्रेंड करता आ रहा है, काफ़ी देर से पीछे भी करता आ रहा है, तो कई दफ़ा लोग इसको कंफ्यूजन की वजह से कि ये वही चीज़ें कंटिन्यू कर रही हैं, और इसमें ये उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि अब आप कॉल ऑफ एक्शन ये चाह रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस को खत लिखें। तो मेरा इसमें सजेशन ये होगा कि एक तो आप हैशटैग वकास आप प्रपोज करें, या यू आर राइट, मुझे आपकी बात समझ आती है, बाकी सबको भी मेरे ख्याल में ये बात ठीक कर रहे हैं। आप लोग सब प्रपोज करें। मैं आपको प्रपोज करने के लिए आया था, ये है लेटर फॉर चीफ जस्टिस। जब आप ये लिखेंगे लेटर फॉर चीफ जस्टिस, तो जो बंदा भी पाकिस्तान में इसको हैशटैग को ट्रेंड करता देखेगा, तो वो कहेगा कि ये लेटर ऑफ चीफ जस्टिस क्या है। और फिर जो लोग लेटर को कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो इस हैशटैग को अपनी ट्वीट के दरम्यान में डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जितनी भी सारी की सारी ट्वीट्स होंगी वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी, लेटर फॉर चीफ जस्टिस एज वेल एज जस्टिस फॉर अरशद शरीफ शहीद, यू नो। तो अब लेटर ऑफ चीफ जस्टिस जब चलेगा, टॉप ट्रेंड चलेगा, तो ये पाकिस्तान में मीडिया, पाकिस्तान से बाहर, ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। लोग इसको जब देखेंगे, तो इमरान भाई, जब वो हमने इमरान रियाज खान पॉइजन का किया था, तो इट वेंट इन मिलियंस। आई थिंक मैं समझ गया हूँ, हम इसको लेटर टू चीफ जस्टिस करवा लेते हैं, लेकिन इसके लिए अगर यहाँ पे कोई लॉयर मौजूद है तो वो मशवरा दे दें कि क्या हम इसको यूं पब्लिक कर सकते हैं। इमरान भाई, मेरी सजेशन ये होगी, क्योंकि साबिर भाई ने ये सजेस्ट किया है कि आप उसी लेटर को 3 दफ़ा फोटोकॉपी करके आप सदर पाकिस्तान को भी भेजें और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आफ्टर 29 भेजें। तो हम अगर एक हैशटैग सिर्फ चीफ जस्टिस का चलाएंगे, तो हम लेटर फॉर अरशद शरीफ कर सकते हैं, या जस्टिस फॉर अरशद शरीफ। अगर आप लेटर फॉर द जस्टिस, देखिए एक्चुअली आपको नहीं, मैं इसमें एक चीज अर्ज करता हूँ, मेरे को इंसाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। देखिए इमरान भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेटर तो लिखा हुआ होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही को लिखा हुआ होगा, उसकी कॉपीज आप चाहे जितने मर्जी लोगों को कर लें,
تو وہ کاپیز جا رہی ہے. ایڈریس لیٹر چیف جسٹس ہی کو ہے, ہم انصاف بھی انہیں سے مانگ رہے ہیں, ہم انہیں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک JIT بنائے یا کو وہ ہم ایک صرف ریکارڈ کے لیے ہائی بھیج پاور رہے ہیں لیٹر ٹو چیف جسٹس کا. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے سب کو کہ یہ ہیش ٹیگ ٹھیک ہے تو I آپ think لوگ ہاتھ کھڑے کر دیں یا اس کو جو تھمز اپ ہوتا ہے وہ کریں تاکہ اس کو ہم فائنل کر سکیں. مجھے تو ٹھیک لگتا ہے, آپ لوگ دیکھ لیں. I think عمران بھائی بیچ میں ارشد بھائی کا بھی ذکر ہونا چاہیے. تو یہاں تو ہو کہ لیٹر فار ارشد شریف اس طرح کر دے تو ہمیں اس طرح سے معلوم ہو کہ یہ ارشد بھائی کا لیٹر ہے اور وہ ایک ہی جگہ جا رہا ہے اور ان کی مطلب شہادت کے بعد لیٹر سوری فور ارشد. ہے نا, ابھی تھوڑا سا کنفیوژن بھی ہو جائے گا کیونکہ ان کی ڈاٹر نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے, تو جن لوگوں نے وہ آلریڈی دیکھا ہوا ہے تو پروبیبلی دے مائٹ ناٹ ٹیک اٹ سیریسلی. سو اس میں چیف میں ہمیں جسٹس جسٹس فار ارشد شریف از پرفیکٹ. ہم جسٹس کی مانگ کر رہے ہیں نا. لیکن آپ نے ویگس کی بات نہیں سنی. وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں بہت وزن ہے. یہ ٹیکنیکلی سوشل میڈیا کے یہ اگر آپ سوشل میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ یہ اولڈ لگے گا, پارٹ آف دا گیم لگے گا, آؤٹ آف دا باکس نہیں لگے گا. کسی کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ نئی چیز کون سی ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ میاں علی اشفاق صاحب آئے نا, ان سے پوچھتے ہیں. علی, ابھی سجیشن یہ آئی ہے کہ جسٹس فار ارشد شریف ہمارا چل رہا ہے 1 مہینے سے, اور اس کو پڑھنے کے بعد لوگوں کو اس ہیش ٹیگ کو پڑھ کے یہی لگتا ہے کہ یہ وہی چل رہا ہے. کیا ہم لکھ سکتے ہیں کہ جسٹس یا لیٹر ٹو چیف جسٹس, لیٹر ٹو چیف جسٹس؟ بالکل عمران, دیکھیں میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ میں نا ٹمارو ارلی مارننگ آپ کو 2 پیٹرن جو ہے نا وہ اسٹریٹ اوے 1 ان اردو اینڈ 1 ان انگلش سینڈ کر دوں گا. اور جتنے لوگ یہ کیوری ان کی ریز ہو رہی ہے کہ جی ہم نے انٹرنیشنل فورمز پہ بھی جو سا ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے, فیئر انف, بالکل جو سا کریں. ہم نے لیٹر کا جو ڈرافٹ ہے اردو اور انگلش میں وہ ایک ہی رکھنا ہے, اس پہ سبجیکٹ میٹر ہمارا یا اور اس کا کنٹینٹ ایک ہی رہے گا. اس کی جو باڈیز ہیں اگر کوئی انٹرنیشنل فورمز پہ بھی اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہے تو وہ انڈیپینڈنٹلی بالکل کر سکتے ہیں. جو اوورسیز پاکستانی جس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی اس کو جہاں جہاں ہائی لائٹ کرنا چاہیں اس کا سبجیکٹ میٹر اور اس کے کنٹینٹس وہی رہیں گے. صرف نیچے اپنا نام چینج کریں, ایڈریس چینج کریں, اور اوپر جس فورم پہ وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں یہی جو آپ نے بات کی ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے سپریم کورٹ کے یا جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, اس کے علاوہ یہ وہ لوگ ہیں جہاں سے ہمیں اس پروسیڈنگ کو انیشیٹ کروا کے کوئی پراپرلی ہم اس کو فارمولائز طریقے سے انصاف لینے کے لیے اپنی تگ و دو کر سکتے ہیں. باقی دنیا میں جس باڈی کو بھی لکھیں گے انہوں نے بھی فار دا پرپسز آف پٹنگ اے پریشر آن آر انسٹیٹیوشنز کہ بھائی آپ کے ملک میں یہ جو ادارے ہیں, یہ جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں جو فنڈامنٹل رائٹس گارنٹیڈ ہیں, اس پہ عمل درآمد کریں. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہی جو ہمارا لیٹر ہے انہوں نے اپنا رول پلے کرنا ہے. تو اس کا جو لیٹر ہے وہ جب صبح ڈرافٹ ہوگا تو جتنی ریکوائرمنٹس میں یہاں پہ جتنے لوگوں کی انپٹ آ رہی ہے, سجیشن آ رہی ہے, ریسٹ اشور کہ انشاءاللہ اس میں ہم تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے وہ پریسائز بھی ہوگا, بریف بھی ہوگا, ایزی بھی ہوگا, اور وہ اس طریقے سے آرٹیکولیٹ ہوگا کہ کسی عام فہم آدمی کو بھی وہ سمجھ آئے. اور جو اس کی ہماری پروسیجرل لیگل ریکوائرمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے اور اس پروسیڈنگ کے لیے ضروری ہے, وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس میں انشاءاللہ ایڈریس کر دی جائیں گی. اور انشاءاللہ آئی انڈرسٹینڈ کہ لوگ بڑے انتھوزیاسٹکلی جو سا ہے وہ اس کاز میں, نوبل کاز میں انپٹ دینا چاہتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو وے فارورڈ میں لے جانا چاہتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ میں تھوڑی سی ایک گزارش کر دوں کہ لا میں ایک پرنسپل ہے, وہ کہتے ہیں ونس اے اسٹیٹمنٹ از آلویز اے اسٹیٹمنٹ. ایک دفعہ جو آپ اپنا بیان دے دیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے وہی بیان کنسیڈر ہوتا ہے. تو جو ہماری طرف سے اب اپلیکیشن جا رہی ہے سپریم کورٹ میں یا جو لیٹر جا رہا ہے سپریم کورٹ میں, اس میں ہم نے جو اسٹیٹمنٹ اپنی دینی ہے اس کو بڑا آرٹیکولیٹ کرنا ہے. دیکھیں جہاں تک تو اس ایشو کا سوال ہے تو obviously there is no cavil to this proposition کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل ججز بشمول سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی پتہ ہے, تمام اداروں کو پتہ ہے, لیکن اس کی آرٹیکولیشن اور اس کا ایک سرٹن سکوپ ڈیفائن کر کے جو ہم نے ان سے پریئر بھی کرنی ہے, اس کی تھوڑی سی ہمیں جو ہے وہ آرٹیکولیشن کے لیے وی نیڈ اباؤٹ 30 minutes to 1 hour کہ اس کو ہم ایک سرٹن سکوپ میں لے کے آئیں. تو میری گزارش یہی ہے کہ ہمیں صرف جو ہے وہ صبح تک کا ایک بریدنگ سپیس چاہیے. اٹس لیٹ ان دا ایوننگ. صبح انشاءاللہ نہیں علی, صبح تک کا نہیں ہے, آپ ہمیں رات 12 بجے تک دے دیں. آپ رات 12 بجے تک کروا دیں, وہ انشاءاللہ ہم اچھا کر دیں گے. وہ انشاءاللہ میں 2 چیزیں عرض کر دوں. ایک تو اس کو علی کوشش کریں کہ رات 12 بجے تک اس کو ڈرافٹ کروا دیں. دوسرا دیکھیں جو عام آدمی نے خط لکھنا ہے وہ تو عام آدمی نے اپنے دل سے لکھنا ہے. ایکچولی تو لیٹر وہ ہے جو آپ لوگ لکھیں گے اور پٹیشن وہ ہے جو آپ دائر کرنے جا رہے ہیں بھابھی کی طرف سے.
تو ایکچولی تو وہ ہوگی، تو وہ اس میں کیس تو اس پہ رکھ کے چلے گا، لیکن ہم تو صرف اپنی آواز اٹھا رہے ہیں پورا پاکستان کہ ہماری بات سنو۔ دوسرا یہ جو ہیش ٹیگ ہے اس میں صابر بھائی بھی سن رہے ہیں کہ لیٹر ٹو چیف جسٹس اگر ہم لکھیں گے تو لوگ بہت اٹریکٹ ہو کے آئیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں کہ یہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے۔ جی عمران صابر یہ بھائی، لکھ سکتے ہیں ہم، یہ بالکل جی لکھ ٹھیک ہے، سکتے جی ٹھیک ہے۔ اچھا عمران بھائی، عمران بھائی لیٹر ٹو چیف جسٹس یا لیٹر ٹو سی جے پی پاکستان، ہاں، یعنی میں چیف میں جسٹس؟ میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے نا اسپیس کے کوئی 10 سے 15 منٹ بعد میں ہمارے ساتھ یہاں پہ اب کافی یہ جو اسٹرانگ اسپیسز کنڈکٹ کرتے ہیں عمران بھائی، وہ موجود ہے، میں نے انوائٹ کیا ہے شہریار بخاری، وقاص بٹ، مصطفیٰ علیم، طاہرہ بھی ہیں، توفیق بھی ہیں، صابر نیچے اور بھائی بھی کی بیٹھے بات ہوئے سن ہیں۔ لیں، صابر بھائی کی بات سن لیں ایک منٹ۔ میں نے کہا جی جی صاحب۔ عمران بھائی یہ جو ہے نا خط کا ڈرافٹ، یہ ایک ہے جو ہمارے جیسے لوگ ہیں یا اس میں جو عام آدمی کو اوپن چھوڑ دیں، وہ ٹٹی پجی اردو میں لکھے، پنجابی میں لکھے، 2 جملے لکھے، 4 جملے لکھے، اس کو اوپن چھوڑ دیں، اور وہ خط اس کو اپنی مرضی ہے جو بھی ڈرافٹ لکھے گا، وہ صرف یہ ہے کہ شہید ارشد شریف کے لیے ہونا چاہیے، اس کو باقی چیزیں جو ہیں وہ اوریجنل ڈرافٹ وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ جب چیف جسٹس صاحب کے پاس جائیں گے خطوط ہزاروں کی تعداد میں، تو ان کو اندازہ سارا ظاہر ہے، وہ بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں، تو یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ ایک اپر لیول پہ تو ٹھیک ہیں، لوور لیول پہ ان کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے کسی کو بھی وہ، 100% اور وہ جو بالکل ٹھیک آپ ہے صابر بڑے بھائی۔ سمپل، اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ صرف اتنا لکھ دے کوئی آدمی ہاں جی کہ اللہ کا واسطہ ارشد شریف کو انصاف دے دیں، بالکل بس۔ صحیح ہے، وہ میں کہتا ہوں ہمارے جو پاکستانی عوام ہے وہ بہت اپنے جذبات کا اظہار کرنا وہ جانتے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ ضرور کریں گے، اور وہ بھرپور طریقے سے لکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم سے اچھا لکھیں وہ، تو اس لیے ہمیں صرف ایک اس آئیڈیا کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے کہ خطوط میکسیمم خطوط جائیں، یہ ایک پٹیشن ہے، ایک پبلک ایٹ لارج اس میں آئے گی اور وہ آگے بتائے گی۔ اچھا، ہمیں مصطفیٰ نے کافی دیر سے جوائن کیا ہوا ہے، مصطفیٰ نے ہینڈ ریز کی۔ جی مصطفیٰ۔ رائٹ، اوکے، اچھا میں نے کافی دیر سے سنا تھا عمران بھائی کی بات کی بھی۔ اچھا، ہیش ٹیگ جو ہے جتنے بھی عمران بھائی ہوتے ہیں، بیسیکلی دس از جسٹ فار دا سوشل میڈیا، چاہے آپ سے لیٹر ٹو چیف جسٹس کریں یا کچھ بھی، وہ ایک خاص حد تک رہیں گے، بیکاز آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ چیف صاحب کے لیے ضروری ہے ان تک پہنچنے کے لیے فزیکل ایفرٹ ہونا، تو ہیش ٹیگ تو آئی تھنک جو چل رہا ہے جسٹس فار ارشد شریف از دا بیسٹ۔ سیکنڈلی جو جتنی بھی میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جتنی بھی بارز ہیں، جو بھی آپ کے سپریم کورٹ، لاہور وغیرہ ساری، یہ لیٹر صرف ایک حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بیکاز اگر آپ پریشر ہی ڈالنا چاہیں تو پوری جو لیگل کمیونٹی ہے، اگر اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ انوالو کریں، دیٹ وڈ بی فار بیٹر۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا جو موقف ہے وہ صرف ایک سویلین نہیں، جو وکلا برادری بھی ہے، جو وکیل بھی ہیں، جو صدیق صاحب ہے، میاں صاحب ہے، میں خود، میرا ایکیڈیمک سے تعلق ہے لا کی فیلڈ سے، تو میں اس سے یہ ہوگا کہ ہم لوگ بھی آپس میں اس چیز پر ڈسکشن کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، کبھی کسی جج سے ملاقات ہو یا کبھی کسی ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے، تو کسی نہ کسی ایونٹ پہ جب ملاقات ہو تو ایٹ لیسٹ وی کین کمیونیکیٹ تھرو دا بارز، اور یہ جتنے بھی آپ کی لیگل کمیونٹی ہے۔ تھرڈلی آئی وڈ سجیسٹ کہ یہ لیٹر ٹو چیف جسٹس کی بجائے اگر ہیش ٹیگ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی لکھ دیا جائے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو لوگ کافی سارا سرچ کرتے ہیں کسی بھی فورم پہ، تو جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان لکھیں گے تو جو ہیش ٹیگ چلے گا وہ آٹومیٹکلی کنیکٹ کر جائے گا ارشد شریف صاحب کے، جہاں پہ ہیش ٹیگ چلا ہوگا جسٹس فار ارشد شریف، بیکاز لیٹر کے لیے ضروری ہے کہ کی ورڈ لیٹر کوئی لکھے گا تو اس پہ آپ جا سکتے ہیں، بٹ دس از اے سجیشن۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی تھنک بارز وغیرہ کو بھی، سپریم کورٹ، لوور کورٹس وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہ لیٹر صرف ایک حد تک نہیں مخصوص رہنا چاہیے، سپریم کورٹ کی حد تک میکسم جتنے لوگ ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں شریف شہید صاحب کے لیے، تو وہ ضروری ہے۔ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور ہمیں ہر طرف اس آواز کو لے کر جانا پڑے گا، اور ہم گریجولی اب آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کی ٹائمنگ ٹھیک ہے، جیسے کہ میاں علی اشفاق نے کہا، ہم نے کافی انتظار کیا، اس نظام کو ہم نے لگ بھگ 35 دن دیے ہیں، اور یہ نظام ہمیں انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اب ہم اس نظام کو جھنجھوڑیں گے، اس کو ہلائیں گے، اس کو جگانے کی کوشش کریں گے، اور انصاف لینے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ وہ سارے کام کریں گے جو یہاں پہ سجیشنز دی جا رہی ہیں۔ یہ تھوڑا سا اس لیے تھا کہ یہ اٹریکٹ کرے گا لوگوں کو، لوگ اس کے اندر جا کر دیکھیں گے کہ ایکچولی یہ ہوا کیا ہے۔
ہماری اسپیس میں 30-40 ہزار 50 ہزار، جب ہو سکتا ہے چند لاکھ لوگ آ جائیں، شروع سے آخر تک آئے نکل گئے. جن لوگوں نے یہاں پہ یہ ڈسکشن سنی ہے وہ تو اس کا حصہ بن جائیں گے. جنہوں نے نہیں سنی وہ ان ہیش ٹیگس کو آپ ایک سے زیادہ بنا سکتے ہیں، مختلف بنا سکتے ہیں. تو ان ہیش ٹیگس کو دیکھ کر لوگ اٹریکٹ ہوں گے اور آ کر دیکھیں گے ایکچولی ہو کیا رہا ہے. جب آپ کی ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی اس میں لیٹر ٹو چیف جسٹس کے اوپر ہی آپ فرض کر لیں، تو لوگ تو ارشد کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں بھائی کے لیے. ہم اس پہ 2 ہیش ٹیگ بھی لکھ سکتے ہیں، جسٹس فور ارشد شریف، لیٹر ٹو چیف جسٹس. یہ 2 ہیش ٹیگ آپ کر دیں. یہاں پہ آپشن موجود ہے اس میں آپ کے پاس ٹویٹر میں، تو لوگوں کو زیادہ آسانی سے کنوے بھی ہو جائے گا اور ہمارا میسج بھی پہنچ جائے گا اور اس کی جو کمپین ہے وہ بھی چل جائے گی. اب دیکھیے یہاں پہ ہم سب لوگ بہت بات کرتے ہیں. میں نے یہ سب کرنے سے پہلے آج لیٹر پوسٹ کیا ہے. میں ابھی جیسے ہی میری یہ اسپیس ختم ہوگی میں اس کی ویڈیو ٹویٹر پہ ڈال دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا. میں جا کر لیٹر ڈال آیا ہوں، میں دوبارہ جاؤں گا پھر لیٹر ڈال کر آؤں گا 1-2 دن کے بعد. میں اپنے گھر والوں کو بھی کہوں گا، میری وائف ڈال کر آئیں گی، میرے رشتہ دار ڈال کر آئیں گے، میرے دوست ڈال کر آئیں گے، میرے ساتھ جو کلیگ کام کرتے ہیں وہ سارے ڈال کر آئیں گے. جب یہ سارے خطوط ڈالیں گے تو 100-150 خطوط میں ڈلوا چکا ہوں گا. آپ سب لوگ بھی اگر ایسے کریں گے تو لاکھوں خطوط پہنچیں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اتنی آواز پہنچائیں کہ آپ کی آواز کو دبانے والوں کے لیے ارشد شریف کو ایک ڈرونا خواب بنا دیں. آج سے 4-5 دن کے بعد انشاءاللہ جمعے والے دن آپ سب کو ہم ایک اور سرپرائز دیں گے انشاءاللہ. میں نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے ایک پروگرام میں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ ہم ارشد شریف کو، اپنے شہید کو آپ کے لیے ایک ڈرونا خواب بنا دیں گے، اور انشاءاللہ ہم بنا دیں گے. جمعے والے دن ہم آپ لوگوں کو ایک اور بڑی خبر دیں گے اور ایک بڑا سرپرائز دیں گے. تب تک ہم سب کو خط ڈالنے جتنے ہو سکتے ہیں. آج سے 10 دن تک ہم لوگ خط ڈالیں گے اور ہم دیکھیں گے 10 دن میں ہمیں کیا ملا. اگر پھر بھی ہمیں کچھ نہیں ملتا ہم پھر آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، اللہ کوئی اور رستہ دکھائے گا. بہت سارے رستے یہاں پہ آپ لوگ سجیسٹ بھی کر رہے ہیں. ہم جمعے والے دن دوبارہ سپیس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے ان دنوں میں کیا کیا. اچھا ہمارے ساتھ شہریار بھی موجود ہے. اچھا عمران بھائی، میں ہم لوگ چاہ رہا ہوں کہ ہم جو یہ جو اسپیس ہوسٹ ہے ہم تھوڑی سی اس اسپیس کے بعد نا میٹنگ کر کے ایک اچھا سا ہیش ٹیگ نکال لیں اور ایزی سا، جو کہ ہر بندہ لکھ بھی سکتا ہے، ایزیلی سرچ بھی ہو سکتا ہے، جس کے اندر جو ہے یہ لیٹر کی اونچ نیچ بھی نہیں ہو سکتی جو یہ نون لیگ والا اور جو باقی میڈیا سیلز ہیں وہ کر دیتے. تو ہم ایک اچھے سے نا ایک ہیش ٹیگ کے ساتھ کم اپ کریں گے اور ہم آپ کو فائنل وہ دے دیں گے. تو آپ ان 2-3 دے دیں گے تو ان میں سے آپ ایک فائنل کر دیں گے. لاسٹ کال ول بی یورز. جی شہریار السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم عمران بھائی کو اور تمام لوگوں کو، سب لوگوں کو، صابر بھائی کو، نورین، سلمہ، جنید، آپ تمام لوگوں کو سلام. بڑا زبردست آئیڈیا ہے، بڑا زبردست انیشیٹو ہے. وقت کی ضرورت ہے. ارشد شریف شہید کو انصاف دلوانا اس قوم کی ذمہ داری ہے. ہم اپنے شہید کے خون کو رائے گا کسی صورت نہیں جانے دیں گے. یہ اس شہید کا قرض ہے ہم پہ، ان کی فیملی کا. تو یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ خطوط لکھیں. ہم لوگ بھی زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر بھی اور جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہم اس بات کو ضرور، عمران بھائی آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور اس بات کو ہم زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں گے، بتائیں گے لوگوں کو. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان، کپتان عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کا سو موٹو ایکشن، اعظم خان سواتی صاحب کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کا ایکشن. یہ تمام معاملات. ایک جلدی سے میاں علی بھائی بھی ہیں اور عمران بھائی آپ بھی ہیں، پٹیشنز، لیٹرز، کیا سٹیپ 1 پٹیشنز، اگر ہم لیگل پٹیشنز ہی فائل کرنے لگ جائیں تو ان عدالتوں کو تو لینا پڑے گا ایکشن. جی اچھا میں ان پٹ دینا چاہتا ہوں. ایک تو عمران آپ نے جیسا کہا، میں نے رائٹ اوے جو ہے اس پہ ورکنگ شروع کر دی ہے. ہوپ فلی ان نیکسٹ 30 منٹس میں آپ سے جو اس کا انگلش ڈرافٹ ہے وہ شیئر کر لوں گا، جو اپیل ٹو دا چیف جسٹس ہے، اور اس میں ہم جو لیٹر لکھ رہے ہیں ریگارڈنگ provision of justice to Arshad Sharif شہید and others journalist who has been victimized at the hands of the incumbent government and others. تو اس کا میں انشاءاللہ 30 منٹس میں ڈرافٹ شیئر کر لوں گا. مائی ریکویسٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وڈ بی، جہاں تک فار ایز دا کوشچن آف فائلنگ دی پٹیشن ان سپریم کورٹ از کنسرنڈ بائی دا لائرس، وہ بھی ہم انشاءاللہ انیشیٹ کر رہے ہیں. بٹ پرائر ٹو دیٹ اٹ وڈ بی مور اپروپریٹ، جو دیکھیں ہم وی آر ان اے بزنس آف لا اینڈ وی نو دس روٹین پروسیڈنگ کہ پاکستان میں عدالت میں انصاف لیا کس طریقے سے جاتا ہے.
تو میری آپ سے گزارش ایٹ دی پریلیمنری اسٹیج یہی ہوگی کہ جتنے زیادہ پہلے پبلک کی طرف سے جتنی میکسیمم اپیلز جو ہیں سپریم کورٹ میں یا لیٹرز لکھے جا سکتے ہیں یا اپلیکیشن لکھی جا سکتی ہیں وہ کریں. اور جہاں تک سوال ہے ہماری طرف سے پٹیشن فائل کرنے کا، وہ آپ تسلی رکھیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی ضرورت جب ہو اس سے پہلے یا اسی وقت ہم فائل نہ کریں. آپ بالکل بے فکر ہو جائے، بٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اٹ از گوئنگ ٹو بی مور اپروپریٹ کہ ہم سپریم کورٹ میں جتنا پبلک کی طرف سے ایک یہ بات لکھی جائے گی، اور obviously ہم لیٹر جو سا ہے وہ میں جویریہ باجی کی طرف سے بھی جو سا وہ لکھ رہا ہوں، اور ہم پٹیشن بھی جو سا وہ لے کے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہوگی. بٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہمارا زیادہ زور جو ہے وہ پبلک کی طرف سے ہونا چاہیے. جتنی جنرل پبلک سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے، دیٹ از گوئنگ ٹو بی مور فروٹفل proceeding as far as the question of seeking justice is concerned. Thank you. علی بھائی ویل جسٹ کریٹ واٹس ایپ گروپ جہاں پہ ہم سارے جو اسپیسیز کے ہوسٹ ہیں عمران بھائی ہیں اور آپ کو لے لیتے ہیں، تاکہ جو بھی ڈاکومنٹس آپ نے کرنے ہیں وہ وہاں پہ فارورڈ کر دیجیے گا، اینڈ وی کین شیئر اٹ آن ڈفرنٹ گروپس جہاں پہ لوگوں کے بہت سارے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں. Fair enough. I strongly endorse that and I support that. This idea is very good. Please carry on with that. آپ کریں initiate WhatsApp group. Thank you. جی توفیق بھائی آپ بات کریں پلیز. جی السلام علیکم نورین، سلمہ، جنید، عمران بھائی، آپ کو بھی سلام اور باقی سب کو بھی تھینک یو سو مچ. آپ نے یہ انیشیٹو لیا اور یہ ہم سب پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ ویل ٹرائی آور بیسٹ کہ ہم سب مل کے شہید ارشد شریف کو جسٹس دلوائیں اور لوگوں کے لیے بھی کام کریں انشاءاللہ. میری ایک کوئکلی چھوٹی سی سجیشن ہے. ہم سب کو معلوم ہے 8 مہینے ہو گئے ہیں اسپیکر اسمبلی نے اور صدر نے سب نے سائفر بھیجا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، آج تک اس پہ کچھ نہیں ہوا. تو میری یہ سجیشن ہے کہ از اٹ پاسبل کہ ہم صرف اوورسیز پاکستانیوں انکلوڈنگ مائی سیلف اینڈ سلما اینڈ آل ادر پیپل کہ ہم لوگ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ سیم لیٹرز بھیجیں اور پریشرائز کریں انٹرنیشنل سائٹ سے ایٹ لیسٹ اوورسیز پاکستانیز. از دیٹ اے پاسبلٹی؟ جی بالکل، یہ سارا کچھ ہم کریں گے، بلکہ ہم یہاں سے بھی پاکستانی بھیجیں گے، باہر سے بھی آپ کو کہیں گے، اس کے اوپر اسٹریٹجی بنائیں گے. لیکن سب سے پہلے ہم اپنے فورم پہ جائیں گے، چیف جسٹس آف پاکستان، ہم سارے ان کو لکھیں گے. دیکھیے ایک صدر کا ایک پولیٹیکل پارٹی کا لکھنا ایک الگ بات ہے، ہم سارے پاکستانی کے طور پہ لکھ رہے ہیں. یہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ پورا پاکستان لکھ رہا ہے. اور مانگ کیا رہے ہیں؟ انصاف مانگ رہے ہیں. اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ ہماری عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز ہمیں انصاف دینا چاہتے ہیں، ہمیں صرف ماحول پیدا کرنا ہے. میں اس سے زیادہ اس پہ نہیں اور بولنا چاہ رہا. صابر بھائی. جی سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ انصاف دینا بھی چاہتے ہیں، ان کا موڈ بھی ہے، اور ہوپ فلی یہ ہو جائے گا ہمارا کام. اور ہم تھوڑی سی ایفرٹ کریں، اور کچھ چیزوں کے لیے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے اور اس کے لیے پریشر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو اوپوننٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بھی کاؤنٹر کیا جائے. اور ظاہر اگر یہ چیزیں رکی ہوئی ہیں تو کوئی وجہ تو ہے کہ کیوں رکی ہوئی ہیں، کوئی نہ کوئی پریشر تو ہوگا کسی نہ کسی طرف سے. اسی لیے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آنریبل ججز اور ہماری عدالتیں سمجھتی ہیں کہ یہ بالکل درست ہے، لیکن اس کے باوجود معاملات آگے نہیں بڑھتے. اور اب چونکہ ایک چینج ہونے لگا ہے، ریجیم چینج کا جو آخری کردار ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد پھر ہوپ فلی میرا خیال ہے کہ ہمیں پریشر یہ بڑھائیں گے، اور خاص طور پہ عام آدمی کی طرف سے جب یہ پیٹیشن جائیں گی، خط جائیں گے، خط ہے، پیٹیشن ہے، چٹھی ہے، کچھ بھی ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ لفافے وہاں پہ پہنچانے ہیں چیف جسٹس کے چیمبر میں، کہ زیادہ سے زیادہ خطوط جائیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جا کے کھلیں اور پتہ چلے کہ روزانہ 4، 5، 6 ہزار خطوط جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ 1 مہینے یہ پریکٹس جاری رہی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہ ریکارڈ پہ آ سکیں اور اس پہ ایکشن نہ ہو. تمام آنریبل ججز جانتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ان ہاؤس ڈسکشن کر چکے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ بھی اس کو آگے لے کے بڑھیں گے. خط بھی جا چکا ہے فل کورٹ کا، کمیشن کا. ان کی والدہ بھی ابھی شہید ارشد کی جو والدہ ہیں وہ بھی انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ
2-3 दिनों में वो भी अच्छा सरप्राइज देंगी और एक अच्छी अटेम्प्ट करेंगी। तो मैं नहीं समझता कि शहीद अरशद का खून जो है वो इस तरीके से रायगा जाएगा, और हमें ये काम करते रहना चाहिए और इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह सारे मिलकर करेंगे और अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। और साबिर भाई, हम आप लोगों की तकलीफ को समझ सकते हैं, जैसे आपने पाकिस्तान से बाहर वक्त गुजारा, अभी तक आप अपने वतन वापस नहीं आ सके। इमरान भाई अभी चीज़ें स्मूथ होने में बहुत टाइम लगेगा, ये इतना इजी नहीं है, और हम सबको अपनी अपनी हिफाजत करनी चाहिए। उसकी वजह है कि ये असैसिनेशंस जो हैं वो होती हैं, और मैं आपको बताऊं कि जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वाला मामला हुआ था, तो उस वक्त एक बहुत ही उनके मोतमद रजिस्ट्रार साहब थे, एडिशनल रजिस्ट्रार, उनका भी इसी तरीके से असैसिनेशन हुई थी और उसको घर में डकैती का नाम दिया गया था। तो ये चीज़ें अभी आगे बढ़ेंगी। उसकी वजह कि शहीद अरशद बहुत कुछ करना जानते थे, करना चाहते थे, कर रहे थे, तो ये इस तरह सिंपल नहीं है। इसके लिए अभी हमें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह वो हम करेंगे। मुराद सईद अगर कहीं पे अवेलेबल हैं तो उनको आप डीएम करें, उनको बुलाएं यहाँ पे, क्योंकि उनके पास भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, ही हैज इंफॉर्मेशन एज वेल। जी साबिर भी, आप बात जारी रखें। बिल्कुल, वो मुराद सईद साहब भी एफर्ट कर रहे हैं, वो भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था, इसलिए कि अदरवाइज हमारे जो नेशनल मीडिया है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, उसको भी बहुत ही कांट छांट के म्यूट कर के वो किया गया था, एयर किया है, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इसको डाइवर्ट करने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन एक बात आपको इमरान भाई और सारे सुन रहे हैं बता दूं कि जेआईटी को पता चल चुका है, जेआईटी भी एक डायरेक्शन पकड़ चुकी है, और राना सनाउल्लाह साहब और फेडरल गवर्नमेंट को भी, हमें फेडरल गवर्नमेंट को भी कहना चाहिए कि जब उनका कोई हाथ नहीं है और ये कितना हिनिस क्राइम हुआ है और इस तरीके से ये किया गया है, तो फेडरल गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा पुश करना चाहिए कि वो भी हिम्मत पकड़ें और अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ें, क्योंकि ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। और ये चीज़ें जब तक हम इसको नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पे हम अभी भी एक ज़हन में रखें कि हम खुद बहुत ज़्यादा, हमारे एंकर भाई जो हैं और वो भी बहुत उस हद तक नहीं जा रहे, क्योंकि डेली अगर प्रोग्राम में वो एक जिक्र ही कर दें, 2 जुमले बोल दें, तो मेरा ख्याल है वो भी काफ़ी होता है। उनको भी थोड़ी सी हिम्मत और हौसला देना चाहिए हमें तमाम एंकर्स को, कि बजाय इसके कि आपस में हम उलझते रहें, इस वक्त एक 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए और उस 1 पॉइंट एजेंडे को लेके आगे बढ़ें, और वो है कि ये इस तरह का क्राइम दोबारा ना हो, इस तरह का जो है जी हिसाब बराबर करने वाला कि इबरत का निशान बना देंगे, क्योंकि चीज़ें सबके पास कुछ ना कुछ हैं, और कमीशन जब बनेगा तो उसके बाद वो सारी मामलात अज खुद बहुत सारे मामलात रिकॉर्ड पे आ जाएंगे। क्योंकि इस वक्त आप जो भी गुफ्तगू करेंगे, मैं, आप या कोई भी, वो एक मुराद सईद साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो सारी ऐसे ही हैं जैसे मीडिया पे एक डिस्कशन हो रही होती है और उसका फिर काउंटर नैरेटिव बनाया जाता है, काउंटर आर्गूमेंट्स तलाश किए जाते हैं। तो इसलिए काफ़ी लोग, मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोग खामोश हैं, और वो दानिस्ता खामोश हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि एक ऐसा फोरम आए जहाँ पे हर चीज़ रिकॉर्ड पे लाई जा सके, और अगर उसके बाद उसको कुछ होता है तो अंडरस्टूड होगा कि फ़लाँ साहब ने फ़लाँ चीज़ रिकॉर्ड पे लेके आए थे तो उनको ये सज़ा, उनके साथ ये सलूक इसलिए किया जा रहा है। तो इस वक्त तो सब खामोश बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि जब ये सिलसिला ओपन होगा तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। जी, मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ आप सबकी इजाज़त से? जी, अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, we have Tahira with us and then Rakshi and then शहरियार। हमारे पास लास्ट 12 मिनट्स हैं इमरान भाई के लिए, और फिर अच्छा इमरान भाई, ये हमने ऊपर एक हैशटैग जो है वो चूज किया है, लेटर टू CJP। इट इज सिंपल, इट इज शॉर्ट,
हर बंदा लिख भी सकता है इसको। इसके अंदर मैसेज भी कन्वे हो जाता है कि एक लेटर है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये जा रहा है, और ये आप देख लीजिएगा। मैं आपको कॉल करके बता भी दूंगा, आप इसको जी मजीद अगर इंडोर्स करना चाहें। अच्छा जी 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 ताहिर। जुनेद, मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग बात करना चाह रहे हैं वो कर लें, फिर आखिर में हमें 2-4 मिनट मुझे और साबिर भाई को आप लोग दे दें, ताकि हम लोग 5 मिनट आखिरी उसमें हम इसको कंक्लूड कर देंगे। जो दोस्त बात करना चाह रहे हैं वो सारे 1-1 मिनट में बात कर लें। और जो लेटर टू सीजेपी आपने लिखा है, इसमें टू जो है उसको TO वाला कर देंगे तो वो मेरे ख्याल में विजुअली भी बेहतर होगा। इन चीज़ों को आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं सोशल मीडिया में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मुझे ये पता है कि अगर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में खत पहुंचे या लाखों की तादाद में पहुंचे तो इसका इम्पैक्ट ना आए, ये मुमकिन ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ। आप सब लोग बात करने, फिर हम कंक्लूड करते हैं आखिर में। जी बिल्कुल, ताहिरा आप लीजिएगा, लेकिन एंड पे जी मेरी ये भी रिक्वेस्ट है मियां अली साहब से कि बहुत से लोग इसके लॉजिस्टिक्स पूछ रहे हैं कि क्या एड्रेस है, कौन सी टिकट्स लगनी है, तो अली भाई आप उसका प्लीज एक जुनेद, कॉम्प्रिहेंसिव करके मैंने बता वो दीजिएगा। जी व्हाट्सएप ग्रुप जी शेयर कर दिया है, इमरान भाई आप भी देख लें, वहाँ पे अली भाई अभी शेयर कर देंगे तो हम फिर देखें, उसको देयर इज नथिंग, कोई आपको टिकट्स जो हैं वो नहीं चाहिए होगी। यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग कि सुप्रीम कोर्ट के आपको एड्रेस जो लेटर है जी, मैं जो प्रिपेयर कर रहा हूँ उस पर थोड़ी देर में आपको उसका सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल पोस्टल एड्रेस और सुप्रीम कोर्ट के नंबर वो भी हम मेंशन वो करके मैंने दे ट्वीट देंगे, कर सो दैट इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर एवरीबॉडी। जी मैं बोल सकती हूँ अब? जी जी ताहिर। जी। अच्छा, मैं आप सब लोगों की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त ये स्पेस की है, और इमरान भाई आपकी तजवीज़ और जिस तरह से आपने अरशद भाई के लिए जो कुछ आप कर रहे हैं, हम सबका फ़र्ज़ है। एक छोटा-सा लेटर है, मैं इसी फ़ोरम पे सुना देती हूँ, बहुत छोटा-सा, चीफ़ जस्टिस के नाम। इज़्ज़त माब जनाब चीफ़ जस्टिस साहब, हम पाकिस्तान के अवाम अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर आपसे इंसाफ़ के तलबगार हैं। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना, अदल व इंसाफ और कानून की पासदारी क्या है, हम जानना चाहते हैं। आप कहाँ हैं? अरशद शरीफ शहीद के लिए इंसाफ के तलबगार हैं। उसकी माँ, उसकी बेवा, उसके बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं। अरशद शरीफ शहीद के साथ साथ इस मुल्क के अवाम आपसे अपने इंसानी हुकूक, अपने वोट के तकद्दुस, अपने हक़ राय दही के एहतराम की ज़मानत भी चाहते हैं। इस मुल्क में हरासा करना, उठवा लेना, शहरियों को बरहना करके तशद्दुद करना, वीडियो बनाना एक मामूल की बात है। ये ना सिर्फ संगीन जुर्म है बल्कि गुनाह है। हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप कहाँ हैं? रोजगार के गम ही बहुत हैं हम सब अहले पाकिस्तान के लिए। अल्लाह की किताब कुरान करीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात और अहादीस और खुलफाए राशिदीन का तर्ज अमल, इन सब की रोशनी में और पाकिस्तान के राइज कवानीन के तहत हमारी फरियाद सुनिए। हम आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। हम मजीद जनाजे नहीं उठाना चाहते। 75 साल से हम अपनी हक तलफियों, बेइंसाफियों का हिसाब नहीं, बस इतना ही चाहते हैं कि अरशद को इंसाफ मिले, हम सबको इंसाफ मिले। सच तो अल्लाह का फरमान है, सच तो दीन है, सच तो अदालत है, तो फिर हमें भी सिर्फ सच चाहिए। और क्योंकि सच ही अदालत है, सच ही इंसाफ है, और सच ही अदालत है, और आप अदालत हैं, और आपसे बड़ी भी एक अदालत है, अल्लाह की अदालत। मगर आपके पास आपकी इस अदालत से इंसाफ मिलना, इंसाफ लेना हमारा हक है, और आप इसका पास रखिए, और उस दिन का भी ख्याल रखिए कि जब आपसे भी बड़ी एक अदालत लगेगी। मुझे एक पाकिस्तानी को, मेरी कौम को अरशद शरीफ के लिए इंसाफ चाहिए, अपनी कौम के लिए इंसाफ चाहिए। अल्लाह की अदालत के इंसाफ से पहले आपसे इंसाफ चाहिए। दरख्वास्त गुजार ताहिरा कंवर, सकना मुमलकत खुदादाद, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बस मुझे यही कहना था इस फोरम पे, और मैं आपके तवज्जो से ये चीफ जस्टिस को मेरी ये दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया आप सबका। बस इसी लेटर को आपने पोस्ट कर देना। सब लोग अपने अल्फाज में लिखें, सबसे बेहतर ये है अपने टूटे फूटे अल्फाज में लिखें, जैसे लिखना चाहते हैं लिखें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखें आप, और लिखें एहतराम के साथ लिखें। आप अपना हक मांग रहे हैं, आप इंसाफ मांग रहे हैं। जी नेक्स्ट। अच्छा लास्ट हमारे साथ रक्षी हैं। जुनेद, 1 मिनट के लिए। इमरान, अब ये अच्छी बात आपने कही है, बजाय ये हम सादा टूटे फूटे लफ्जों में लिख के उनसे गुजारिश यही करनी है कि आज खुद नोटिस लें, यानी ये लफ्ज आने चाहिए साथ कि इस मामले का आज खुद नोटिस लें और बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा करें।
ایک میں عمران اور اینڈ جوڈیشل کمیشن بنائیں. جی بالکل 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 ایسا ہی. اچھا میں آپ لوگوں کا خاص طور پر عمران خان صاحب کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں ابھی نکل کے آیا ہوں ملاقات کا. میں نے آپ کا آئیڈیا ان کے ساتھ ڈسکس کیا, انہوں نے بہت خوش ہوئے اس بات کے, انہوں نے اپریشیٹ کیا آپ کی اس ایفرٹ کا. میں بس ابھی نکلا ہوں ان سے ملاقات, اس لیے تھوڑی دیر کے لیے میں چلا تو گیا بس ان تھا. کو میسج بھیجیں آپ کہ کی صبح وہ بھی ایک خط پوسٹ کریں. میں نے بات کر لی ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ وہ ایک باقاعدہ لائے عمل اس پہ اپنا. بہتر یہی ہے کہ وہ ان کی طرف سے آئے تو مناسب زیادہ ہے, لیکن آپ کی اس ایفرٹ کو بڑا اپریشیٹ کر کے اور اس کو آگے لے جایا جائے گا, یعنی اس والے سٹائل کو, اس ایشو کو آگے لے جایا جائے گا انشاءاللہ العزیز. جی رکھیے آپ بات کریں, اور اس کے بعد پھر عمران بھائی, میاں علی اشفاق, نہیں رکھیے, اس کے بعد علی ملک ہے, اس کے بعد عمران بھائی, میاں علی اشفاق, اظہر بھائی, پھر صابر بھائی, یہ لوگ بات کریں گے, انکلوسیو ریمارکس دیں گے. جی رکھیے, دین علی ملک بھائی. پلیز تھوڑا سا شارٹ رکھیں, واپس ٹائم بہت کم ہے, 6-7 منٹ رہ گئے ہیں, پلیز. تھینک یو. جی سب کو سلام یا علی مدد. عمران بھائی آپ کو بہت بہت سلام, اور سب سے پہلے آپ کو ہیپی ویڈنگ اینیورسری. تو مجھے میں آج جو آپ نے یہ جو اسپیس کی, یہ میں آلریڈی اس پہ کام کر رہی تھی, تو مجھے تھا کہ کوئی بندہ بھی نہیں بات کر رہا, تو اچھا لگا کہ آپ نے اس پہ یہ کام شروع کیا. تو میری ایک چھوٹی سی ایک گزارش ہے کہ اگر جیسے آپ نے بولا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ لیٹر لکھا جائے, تو میں یہ ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی تو لکھا جائے, لیکن چیف جسٹس آف آرمی سٹاف کو بھی لکھا جائے, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی یہ لیٹر ایشو کیا جائے. کیونکہ اب جو موجودہ جو حکومت جو بھی ہم لوگوں کا لایا عمل چل رہا ہے, ہم لوگ ارشد شریف بھائی کی شہادت کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن جو ہم ابھی علی بھائی یہاں پہ ہیں, تو وہ اپنے لیٹر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ یہ چیز بھی ایڈ کریں کہ جو جرنلسٹ ابھی ہمارے اندر موجود ہے, جو ہمارے بھائی زندہ ہے, تو ان کو جو تھریٹ دیا جا رہا ہے, تو اس کے لیے یہ چیز ایک لائن صرف ایڈ کر دے کہ ان کے لیے بھی کوئی سہولت, کوئی ایسی لائف کی سیکیورٹی ہونی چاہیے. کیوں ہم یہ اپنا ملک چھوڑے, کیوں گھر سے بے گھر, ہمارا اپنا ملک ہے, ہم جہاں مرضی جائیں. اور یہ چیز تھوڑی سی میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی, اور اس کے لیے میں نے جو ابھی جو کیا تھا تھوڑا سا کام, وہ یہ تھا کہ میں نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو لیٹر لکھا تھا, یو این او میں نے لیٹر ایک اپنی طرف سے کیا تھا, اور جرنلسٹ جیسے میں ابھی آپ سے کانٹیکٹ کری تھی, اور آپ سے مجھے ٹائم نہیں مل رہا اپنی اسپیس کے لیے, تو میں نے اس لیے بولا تھا کہ میں ان سے بولوں گی کہ ایک تمام جرنلسٹ مل کے ایک فورم پہ یہ بات کریں کہ ہاں جو ہم لوگوں کے جو سینئر جرنلسٹ ہے, ایک جرنلسٹ کو یہ تو نہیں صبح اٹھا شام کو جرنلسٹ بن گیا, 25 سے 30 سال 10 سال 15 سال لگتے ہیں اپنے ایک لیول میں آنے کے لیے. تو یہ جو جرنلسٹ ہیں, ان کے لیے ان کے اپنے ہی بھائی جو جرنلسٹ ہیں وہ مل کے آواز اٹھائیں, اور لیٹر لکھیں انٹرنیشنل لیول پہ کہ ان کی لائف کو جو تھریٹ ہے آنے والے وقتوں میں کسی کو بھی ہو سکتا ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو نہیں تو پھر ان کو ایسی اسپیس دی جائے کہ وہ کسی بھی ایمبیسی میں جا کے ازیل مانگے کہ جی ہمیں یہ پرابلم ہے, ہمیں سیو کیا جائے. ان کو باہر جانے میں کیوں روکا جا رہا ہے جبکہ چور و چکے تو نکل چکے ہیں؟ تو ان بہادر جوانوں کو کیوں ایسے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو نہیں کہ جو فوج میں وہی سپاہی ہیں, آپ بھی تو ایک حساب سے جنگ لڑ رہے ہیں, ان کے لیے جی جی ہمارے لیے. جی, that's a good question. جی رکشی. اور میرا لاسٹ یہ کہ عمران بھائی مجھے آپ سے ٹائم چاہیے, نہیں تو میری اسپیس والے مجھے ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے یہ پاکستانی پولیس والے نا بنا بات کیے ہوئے تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں مجرم کو. انشاءاللہ رکشی, عمران بھائی اپنی اسی آئی ڈی سے اسپیسز کیا کریں گے, آپ سب سے کہیں کہ وہ یہاں جوائن کریں نیکسٹ فرائیڈے بھی, because he has a lot of work لاسٹ as یہ well. مجھے سر آپ سے ریکویسٹ کریں کہ رکشی, we don't have time. جنید اگر آپ عدیل راجہ کو ایڈ کر دیں, I can see him نیچے. میں نے ان کو بار بار کیا, میں نے رکشی میں کر دیا آپ کا میسج فارورڈ, وہ میں نے کر دیا, ڈونٹ وری, آپ کی ریکویسٹ چلی گئی ہے. جی علی ملک بھائی, اور اس کے بعد جویریہ بھابی بھی نے ہمیں ری جوائن کیا ہے, ہمیں کیا کہتے ہیں عدیل راجہ نے جوائن کیا ہے, اور عمران بھائی, صابر بھائی, اور جو لوگ اس کیس سے صحیح طرح سے منسلک ہے, اظہر بھائی, میاں علی اشفاق, یہ لوگ بات کریں گے, ہم لوگ خاموشی سے ان کی بات سنیں گے. جی علی بھائی, آپ لاسٹ اسپیکر. نہیں وہ آپ ان کو بولنے دیجیے, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے, تو میرے خیال سے لیٹ دم اسپیک, اٹس اوکے. آمین, آپ لوگوں کے پاس ٹائم بالکل کم رہ گیا, تو نہیں علی مجھے بھائی, نہیں آپ پتا بھی تھا, آئی پی ڈڈ ٹی آئی ناٹ کی ریئلائز. آفیشیل اسپیسز ہوسٹ کرتے ہیں, اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے تو جی علی بھائی, لازمی آپ دیں. پلیز ہاں بولے. نہیں یار, آپ اور لوگوں نے سجیشن زبردست دی ہے. میں تو صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ عمران اور صابر بھائی, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے جو یہ کر رہے ہیں, یہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور 2 سجیشن تھے, صرف ایک سوال تھا اور ایک سجیشن تھا کسی کا, وہ یہ تھا کہ پرابیبلی دا آرم بینڈز جتنے بھی وکلا ہیں, صحافی ہیں, وہ سارے ارشد شریف کے نام کا کر لیں, اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ہاؤ کین دے سینڈ دا لیٹرز ٹو دا سیم ایڈریس, اور یہاں کہ اس کا کوئی اور ہوگا. بس یہ چلیں, یہ میرا سوال.
सलमा, if you can see मुराद सईद भाई, he is down there, अगर आप उनको माइक रिक्वेस्ट कर दें प्लीज, और जो बोल चुके हैं उनको अगर आप लिस्टिंग पे भेज दें। अच्छा ये देखें, जहां तक बाहर है ना, जो जैसे अली ने जैसे कहा है, बाहर के ओवरसीज जितने भी हो, एड्रेस सिंपल सा है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू इस्लामाबाद, बड़ा सीधा सा एड्रेस है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। अगर वैसे भी अगर आप लिख के भेज दें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, तब भी वहां पर पहुंच जाएगा। ऐसा कोई यानी इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा एड्रेस है। जी इमरान भाई, आपको आवाज आ रही है? आप और साबिर भाई जो लास्ट कमेंट्स देना चाहते हैं वो आप लोग दे दे प्लीज। थैंक यू सो मच। साबिर भाई, आपको आवाज आ रही है? जी 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 साबिर भाई, आपके लास्ट कमेंट्स प्लीज आप वो दे दें। लास्ट कमेंट्स तो बस सैल्यूट करना चाहिए इमरान भाई को और आप सब लोगों को कि एक अच्छी एफर्ट आपने की है और बहुत अच्छी एफर्ट है, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे और आगे लेके जाएंगे, और इसको अब इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है बेहतर अच्छे अंदाज में, ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो होपफुली क्योंकि इसमें अजहर सदीक साहब भी हैं, अशफाक भाई भी हैं, बाकी सब लोग हैं, तो अपना अपना इनपुट डालेंगे तो होपफुली ये एक अच्छी एफर्ट बन जाएगी और हम अपना गोल अचीव करेंगे ज़रूर। देखिए, मैं आखिर में सिर्फ, क्योंकि स्पेस का वक्त खत्म हो रहा है, मैं सिर्फ चंद जुमले आपको ये कह देता हूँ कि मैं अरशद शरीफ को कोई बहुत पुराना नहीं जानता था। साबिर भाई के वो बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत सारे और दोस्त हैं उनके बहुत पुराने दोस्त हैं। वो मेरा टोटल 9 महीने का ताल्लुक है, उससे पहले एक झगड़ा भी है। तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने जितना किया हमारे लिए, हम उतना उनके लिए नहीं कर पाएंगे। उसने जितनी तकलीफ उठाई है, मेरे भाइयों की तरह बन गए थे वो। उन्होंने जितनी तकलीफ उठाई है अपनी जात के लिए नहीं उठाई। उन्होंने हर उस डील को ठोकर मारी है जो रोज उनको ऑफर की जा रही थी कि आप सिर्फ ये वाला मौकिफ छोड़ दें, आप सिर्फ थोड़ा सा नरमी पैदा कर दें, आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हट जाएं, आपको कोई खतरा नहीं होगा। अगर अरशद शरीफ अपना मौकिफ बदल लेते तो कुछ भी नहीं होता, वो इस बात को जानते थे। उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। इस लड़ाई में उन्हें क्या मिला, उनकी फैमिली को क्या मिला? उन्होंने तो किसी से मदद भी कबूल नहीं की, कुछ नहीं मिला उनके घर वालों को, उनके बच्चों को, उनकी बेगम को, उनकी माँ जी को, किसी को कुछ नहीं मिला। अरशद भाई को भी कुछ नहीं मिला। वो आदमी इस लड़ाई में सिर्फ खो कर गया है। आप सबके लिए लड़ी है उसने लड़ाई, हम सबके लिए, हम सबका हौसला था। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अपने कई महीने गुजार दिए जंगल के अंदर पड़े हुए, आपको पता है वो दवाइयां खाते थे, उनको तकलीफ भी थी मेडिकली, वो दवाइयां खाते थे, इसके बावजूद वो वहां जंगल में रहे सच बोलने के लिए। एक इतना नफीस आदमी जिसके जूतों पे मैंने कभी कोई दाग नहीं देखा, जिसको हमेशा मैंने सूटेड बूटेड देखा, माशाल्लाह, ऐसा आदमी, ऐसा शानदार आदमी, उसने जंगल में वक्त गुजारा अपने मौकिफ के लिए, डट गया अपने हमवतनों के लिए कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, मैं नहीं होने दूंगा। उसका कर्ज है हम सबके ऊपर। अगर हम में गैरत होगी ना तो हम जाएंगे और जाकर इस कर्ज को चुकाएंगे। मैं आज खत डालकर आया हूं, मैं दोबारा जाऊंगा, फिर डालूंगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग भी अरशद शरीफ के कर्ज का इतना सा हिस्सा तो चुकाइए कि खुद भी जाइए, दोस्तों को बोलिए, जानने वालों को बोलिए, और लिखिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, हम कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम करने नहीं जा रहे। इसे कीजिए, अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इमरान भाई। सलमा, आपको मुराद सईद भाई नजर आ रहे हैं? जुनेद, आपको मुराद सईद भाई नजर आ रहे हैं? नहीं, मुराद भाई मुझे नजर नहीं आ रहे, और अगर वो हैं तो उन्हें मतलब एक डीएम कर दें लिंक। जो बोल चुके हैं अगर वो लोग I'm नीचे चले trying to जाएं, हमें एम्प्टी find स्लॉट नहीं, चाहिए। मुझे नजर नहीं आ रहे। साबिर भाई, इमरान भाई, मैंने और जुनेद ने ग्रुप इनिशिएट कर लिया है।
واٹس ایپ کا اس کے اوپر شہریار بخاری بھائی اف یو کین سینڈ اس یور نمبر تو آئی ایڈ یو ایز ویل. آئی ہیو ایڈیڈ آل دی اسپیسز ہوسٹ. توفیق بھائی اگر آپ بھی بھیج دیں اپنا فون نمبر سو دیٹ یو گائز کین ٹیک دس تھنگ اوور یور اسپیسز ایز ویل, اور ہم اس کو جتنا زیادہ پھیلا سکیں اتنا اچھا ہے. میں نے وہاں پہ جو جرنلسٹ جن کو میں جانتی ہوں ان کے نمبرز بھی ایڈ کر دیے ہیں سو دیٹ وی کین ٹیک اٹ فرام دیر. تو آپ لوگ اپنے نمبر شیئر کر دیں. جی جنید سلمہ آپ لوگ کچھ لاسٹ میں کہنا چاہیں. جی صابر بھائی. نہیں میں تو بس سب کا یہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج آنے کا وقت نکالنے کا سننے کا. بہت سے لوگ ہمیں 2 گھنٹے سے بھی سن رہے ہیں, کچھ لوگ اینڈ ٹائم پہ آئے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں درمیان میں آ گئے تھے. مینی آف دا انٹرنیشنل میڈیا از اوور ہیئر. اور میں اگین یہ کہوں گا کہ ارشد بھائی سے ملنے کی, میں عمران بھائی کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا اور فون پہ بات چل رہی تھی ان کی, تو بڑی محبت سے جیسے 2 بھائی آپس میں بات کرتے تو اس طرح سے بات کر رہے تھے. اور میں تڑپ رہا تھا اور میں نے پھر عمران بھائی سے کہا, میں کہا عمران بھائی ارشد بھائی آتے ہیں تو آپ نے ضرور ملوانا ہے. کہتے ہیں ہاں میں تجھے ملواؤں گا, اور وہ جو ہے میرا سپنا ہی رہ گیا. دس از ہاؤ بروٹل کین لائف بی. تو مجھے بڑا دکھ ہے کہ کچھ لوگوں نے میرا ایک یہ خواہش چھین لی. مجھے عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی کے ان سے ملنے کا بڑا وہ ہے, خواہش ہے. مجھے ارشد بھائی سے ملنے کی بہت خواہش تھی, اور ایک جو ہے خواہش میری اب پوری نہیں ہو سکی. اور اس لیے میں اسپیشلی صرف اس ریزن کے لیے تو جا کے لازمی لیٹر لکھوں گا, اور 5-10 لوگ میرے اور بھی جو دوست ہیں میں قریب کے, میں ان سے یہ لیٹر لازمی لکھواؤں گا. اور جتنا میں بطور پاکستانی اس میں اپنا پارٹ پلے کر سکتا ہوں میں کروں گا. اور میری تمام جتنے بھی یہاں پہ اسپیس ہوسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, جن لوگوں کا ٹویٹر پہ انفلوئنس ہے, جن کے فالوورز ہیں, میں آپ سب سے پلیز ریکویسٹ کروں گا اس طرح کی اسپیس دوبارہ نیکسٹ ویک بھی ہم لوگ کریں گے. آپ پلیز شرکت کیجیے گا, آپ لوگوں کو بولنے کا موقع بھی ملے گا, کیونکہ آج ذرا لاجسٹکس ڈسکس ہو رہے تھے تو زیادہ لوگوں کو ہم مائک پہ نہیں لے سکے. لیکن میں اسپیس ہوسٹ سے بھی کہوں گا کہ پلیز اپنی اسپیس کے اندر اس چیز کو ڈرائیو کریں. ارشد بھائی کا ہم پہ بہت بڑا قرض ہے, اور آئی تھنک جو کنکلوڈنگ جو فائنل ریمارکس ہیں وہ نن ادر دین جویریہ بھابھی ہر سیلف وہ کریں گی. سلمہ آپ بولنا چاہتی ہیں تو فائنل جو ورڈز ہیں میں جویریہ بھابھی کے ہم لوگ سننا چاہیں گے. جی سلمہ. سلمہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ جویریہ بھابھی آپ بات کریں پھر ہم سلمہ کو اینڈ میں لے لیتے ہیں. جی میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ ارشد نے بڑا سخت وقت گزارا اس پورے سال میں, جتنی ان پہ ایف آئی آرز ہوئیں, جتنی ان کو دھمکیاں ملی, اور میں بہت بیمار تھی, مجھے کووڈ ہو گیا تھا نا, تو مطلب یہ سال ہمارا بہت مشکلات میں گزرا, لیکن میں نے کبھی اس شخص کو ہمت ہارتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ ہوتی تھی, اور وہ ملک اس لیے چھوڑ کے گیا تھا کہ اس کو ننگا ہو کے ٹارچر کرانا برداشت نہیں تھا. ٹارچر وہ سہ سکتا تھا, ننگا ہونا نہیں سہ سکتا تھا. اور میں آپ کو پتہ ہے ان کے پاؤں پہ نا الرجی ہو جاتی تھی اگر وہ گندے موزے پہن لیں, تو میں ان کو نا بتائے بغیر بہت سارے موزے خریدتی تھی, اور ان کو ہمیشہ نئی جوڑی دیتی تھی, ان کو پتہ نہیں چلنے دیتی تھی. کہ وہ کہتے تھے یہ اسراف ہے اتنی زیادہ چیزیں خریدنا, اتنے زیادہ کپڑے جوتے چیزیں بنانا. اور وہاں پر وہ صرف 3 ان کے پاس جوڑیاں تھیں موزوں کی, 2 کپڑے 2 شرٹس تھیں ٹوٹل. اس طرح کا وقت وہ گزار کے گئے صرف اس ملک کی خاطر. اور ہمیں مطلب کیا مل رہا تھا, مطلب ہمیں کیا ملا ہے یا انہیں کیا ملا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو ہر کسی سے مطلب ہم نے ہر لوگوں سے فاصلہ رکھا, ہم نے کبھی کسی سے کوئی مالی فائدہ نہیں لیا, وہ صرف اپنی تنخواہ میں چلتے تھے, جس طرح کماتے تھے اس طرح لگا دیتے تھے اپنی فیملی دوستوں پہ, غریب لوگوں پہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی چیریٹی کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا رتبہ ملا ہے کہ آج بھی ان کی قبر کے اوپر جو ہے وہ پھول تازہ تھے. مجھے بحیثیت بیوی بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ پتہ نہیں اس کے پاس موزے ہیں یا نہیں ہیں, اس کے پاس ان کو دل کا عارضہ ہو گیا تھا, ان کے پاس دوائیاں ہیں یا نہیں ہیں. اور وہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے اپنی جان بچا کے گئے تھے تو وہ اپنا کارڈ تک نہیں سوائپ کر رہے ہوتے تھے. میں انہیں کہتی تھی میں آپ کو کچھ بھجوا دیتی ہوں, میں چیزیں بھجوا دیتی ہوں, تو وہ اپنی لوکیشن جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کر رہے تھے. لیکن ظالموں نے سر میں گولی ماری. اور میں کہتی ہوں کہ کسی عورت پہ یہ دن نہ گزرے کہ وہ اپنے شوہر کو اس طرح دیکھے کہ اس کے سر میں گولی لگی ہوئی ہو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان لوگوں نے جان کے ان کی تصویریں نکلوائیں کہ پورے پاکستان میں اور لوگوں میں خوف و ہراس ہو, لیکن جس وقت ہم نے انہیں الوداع کیا اور ان کی تدفین ہوئی ہے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی.
उनकी हल्की हल्की शेव आ चुकी थी और उनका चेहरा चमक रहा था। उनका वैसे रंग गंदमी था लेकिन उस वक्त गोरा लग रहा था, इतना साफ रंग लग रहा था। और वो बड़े फख्र और शान से जो है वो गए हैं। और मेरी तरफ से उन लोगों पे कीड़े पड़े जो कि कातिल है, लेकिन उन पे भी कीड़े पड़े जो बेशर्मी से उनकी मैयत को रख के तस्वीरें खींच रहे थे, पब्लिक में फैला रहे थे, मुझे भी भेज दी। अल्लाह ताला जरूर उनको जो है वो सजा देगा इस चीज की। और वो बड़े बहादुर थे, बहुत बहादुरी से गए हैं, शहीद थे। तो सारी शहादत की अलामतें मैंने उनमें देखी हैं, मैंने खुद जो है उनके लिए दुआ की, उनको रुखसत किया। लेकिन ये कि एक ना अल्लाह का इंसाफ भी होता है। मुझे बड़ी अल्लाह से उम्मीद है कि वो कुन कहेगा तो फयाकुन हो जाएगा और ऐसा इंसाफ होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। मुझे किसी उस पर जो है वो ट्रस्ट नहीं है लोकल उसके ऊपर, लेकिन वो जो ऊपर मुनसिफ बैठा है ना, वो करेगा इंसाफ। थैंक यू जवेरिया भाभी। सलमा आपको आवाज आ रही है? नौशीन और मुस्तफा भाई, आप लोग एंड में कुछ करना चाहें, देन विल क्लोज द स्पेस। जी जी नहीं, आई थिंक सलमा को आवाज आ रही है, उनसे पूछ लें पहले कि हमको आवाज आ रही है तो वो बात कर जी, मुझे अब आवाज़ आ रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले तो इमरान भाई और नौरीन, जुनैद, आप सबको सलाम कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। सिर्फ 2 जुमले कहना चाहूँगी कि हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। ज़ालिम और जुल्म मिटने के लिए होता है। इमरान भाई, साबिर भाई, जितने भी हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जिस तरह की क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अजर दे। और अरशद भाई के लिए आखिरी जुमला कि उस शख्स ने सच बोलने के लिए अपनी जान भी दे दी। अल्लाह ताला ने उसको शहीद का रुतबा दिया और हमारा ईमान है कि शहीद मरते नहीं। इंशाअल्लाह उनका नाम पाकिस्तान जब तक रहेगा नाम लेता रहेगा, क्योंकि इस जद्दोजहद में हर उस शख्स का नाम तारीख और मुल्क और कौम याद रखेगी जो हक के साथ खड़ा था। क्योंकि बिकना बहुत आसान होता है, पैसे लेके झूठ बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन अरशद शरीफ बनना बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू नौरीन, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। आप लोग सब थोड़ी देर में इमरान भाई, साबिर भाई सब ट्वीट कर देंगे जैसे ही अली अशफाक भाई हमें भेजते हैं उसकी लेटर की कंफर्मेशन, जो लेटर्स उन्होंने भेजने हैं, एड्रेसेस किस किस को उन्होंने आप लोगों ने लेटर्स भेजने हैं, तो इंशाल्लाह विल टेक इट फ्रॉम देयर। और आप लोगों के पास हैशटैग आ चुका है लेटर टू CJP, इसको यूज़ करें, अपनी हर ट्वीट पे करें, इसको भी जितना ज़्यादा कर सकते हैं करें। थैंक यू सो मच। जी जुनेद, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग एंड मुस्तफ़ा, देन आई विल जस्ट एंड द स्पेस। नहीं, I have spoken a lot, and I think it is my turn to do the practical. Enough talking has been done. Over to you, Mustafa. आई थिंक पहले जोरिया भाभी ने हैंड रेज किया था, प्लीज आप बात कर लें जी प्लीज, फिर मैं बात करता हूँ। अच्छा राइट, अच्छा मैं अभी एक वो पढ़ रहा था, उस पे एक चीज लिखी हुई थी कि भाई कोई बोल रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही। जी आप बात करें, मुस्तफ़ा बात ओके, करें। जी 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 सही सही। अच्छा मैं पढ़ा था, मैं ट्वीट भी किया उसके बारे में कि वो था कि या तो रियासत जो है वो इंसाफ कायम करती है, और अगर रियासत इंसाफ ना कायम करे तो एक नई रियासत बन जाती है। ये एक निज़ाम है अल्लाह का। और इस वक्त हम सब लोग जिस जंग में सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जो फ्रंट फुट पे या समझे फ्रंट एंड पे या बॉर्डर साहब, इमरान रियाज साहब, साबिर शाकिर साहब, समी इब्राहिम साहब, मतलब भट्टी साहब, वो तमाम लोग जिन्होंने मतलब हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त की, हर किस्म की धमकियाँ, गालियाँ, चीज़ें इन लोगों की बर्दाश्त की, उसके बावजूद भी खड़े रहे। वो अपने अपने लिहाज से इदारों के एहतराम में बहुत सारी बातें नहीं भी करते रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदा नहीं देख रहा, इसका मतलब ये नहीं कि इंसाफ नहीं होगा। ये दुनिया की अदालतें तो इसलिए ना कि आप दुनिया का निज़ाम एक चलाएं। कितनी इंसान की ज़िंदगी होती है, 60-70 साल, 80 साल, और ये दुनिया कब से कायम है? करोड़ों सालों से। लोग आते हैं 60-70 साल, 80 साल, 90 साल ज़िंदगी गुजारते हैं, चले जाते हैं, लेकिन नाम उसी का ही रह जाता है जो कि इंसानियत के लिए काम करता है। आज भी हम जब तारीख उठाते हैं, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, 1,24,000 नबी आए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी वो आए, तो हम क्या याद रखते हैं? उन्होंने सोशल वर्क, लोग इंसाफ कायम किया,
لوگوں میں وہ چیز پیدا کی، خودداری پیدا کی، لوگوں کو جھکنے نہیں دیا، ان کی سیلف رسپیکٹ نہیں ختم ہونے دی. یہ جس قسم کے معاشرے میں آج ہم رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی کہتے ہیں، اپنے کپڑے اتار کر ان کی ویڈیوز بنا کر ان کی بیویوں کی، بچوں کی، لوگوں کو ان کے بچوں کو آگے بھیجتے ہیں. آئی تھنک یہ شرم کا مقام ہے. بینگ اے مسلمان اس چیز کو ہم جتنا بھی کنڈیم کریں کم ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم ایک اچھے غلام تو ہو سکتے ہیں یا برے غلام تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اچھے مسلمان ہی ایسے بن سکتے اگر ہم لوگوں کی، خواتین کی، ان کی ماؤں بہنوں کی ویڈیوز بنا کر اور ان لوگوں کی ویڈیوز بنا کر ان کے گھروں میں ان کے بچوں کو بھیجیں. تو آئی تھنک جو ظلم سہا گیا وہ سہا گیا. لوگ اٹھتے ہیں، عوام آواز اٹھاتی ہے، انشاءاللہ ہم آواز اٹھائیں گے. اشرف شریف شہید صاحب کا خون میرا نہیں خیال کہ رائے گان جا سکتا، بیکاز دا وے ہی اسپوک حق کے لیے، سچ کے لیے، شاید ہی کسی اور نے اس طریقے سے بات کی ہو. جس طرح وہ ڈٹ کر ایون کہ کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بھی بڑی بات، بیکاز اکثر دفعہ لوگوں کی کیمروں میں بات کرتے ہوئے آنکھیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، لیکن ہی واز وہ اپنے کام میں، اپنے مطلب ان کا جو کام تھا ان کے لیے بہت بڑی عبادت تھا، اینڈ ہی ڈز اٹ لائک اے عبادت. اور آئی تھنک وی شوڈ ناٹ فرگیٹ. اور اسپیس میں بھی جب اینڈ ہو آپ ان کے لیے دعا بھی کیجیے، اور ساتھ میں لیٹر لکھیے، سی جے پی کو بھیجیے، چیف جسٹس پاکستان کو اسلام آباد میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو بھی بنائیں اور وہ بھی بتائیں کہ اس ہیش ٹیگ کو کس طرح پروموٹ کریں، اور آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک اسلامی فلاحی ریاست سے، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان سے. ناٹ یہ ننگا کرنے والا پاکستان، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے لیے قائد اعظم محمد جناح نے کوشش کی، جس کے لیے انعام اقبال نے خواب دیکھا. تھینک یو سو ویری مچ. جی جویریہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، شی از ناٹ آن دا مائک. اور آئی تھنک ود دس آن دس نوٹ ویل اینڈ دا اسپیس. اور ہم سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ لیٹر ٹو سی جے پی ہیش ٹیگ LETTERTOCJP یہ سب جو ہیں اپنی ٹویٹس میں ایڈ کریں، اور اپنی جو لیٹرز وغیرہ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ کے بالکل ہم ایک اپنا یہ آئینی رائٹ پریکٹس کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں ہم کچھ لیگل نہیں کر رہے، ہم صرف ایک دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں انصاف کا، اور وہ بنا ہی ہمیں انصاف دینے کے لیے ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیوز بنائیں. عمران بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ شاید اپنے چینل میں بھی ویڈیوز جو ہے وہ شمار کریں جو ان کو پسند آئے. اور لیٹر ٹو سی جے پی ہیش ٹیگ کو ضرور آپ ایڈ کریں اپنی ٹویٹس میں، اور ویڈیوز لازمی لگائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے اور پورے پاکستان کو، انفیکٹ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ اس وقت ہم اپنے شہید کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ نورین فار کوآرڈینیٹنگ دس. آپ آج آئر کے سیز کے پیچھے بیٹھی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ سلما. تھینک یو سو مچ صابر بھائی، مصطفیٰ، علی ملک، نوشین. تھینک یو سو مچ آل دا لسنرز، آل دا اسپیکرز. خورشید بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، شہریار آئے، توفیق سر آئے، ہنا سلمان بیٹھے، وکاس آئے، ایڈی آئے، سب کو، صدیق جان بھائی کو بھی بہت تھینک یو. صدیق بھائی کو بہت شکریہ، میاں علی اشفاق آئے، جویریہ بھابی آئیں، اور بہت سب کو جو ہے میری طرف سے، عمران بھائی کی پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی فرائیڈے کو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.